بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے برزخ سے قیامت تک کے اس پروگرام کو لے کے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ محترم رسپیکٹڈ اسکالر سید قلب عباس رویز صاحب، جو جامعۃ العباس عربک کالج کے ڈائریکٹر اور فاؤنڈر بھی ہیں، اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ٹیکسٹ میسیج تھرو اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کیا، مولانا نے بتایا جیسے کہ اپنے مرحومین کے لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقے جاریہ کریں۔ ایوری فرائیڈے جو ہے آپ قبرستان میں جا کے وزٹ کریں۔ 7 ٹائمز اگر آپ ان نزلنا کا سورہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے 50 سال کے گناہ اور تمام آپ کے درجات بلند کرتا ہے اور آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ بغیر کوئی تاکید کے مولانا کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کل بھی ہم نے اس ٹاپک کے اوپر کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی، کچھ سوالات رہ گئے تو جو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سب سے پہلے یہ کنٹرول روم سے کہوں گا کہ وہ پٹی چلا دیں۔ ٹاپک آج جو ہمارا ہے وہ جی مولانا، برزخ سے قیامت تک، جی وہ ٹاپک اس پر پٹی چلا دیں، صحیح، تاکہ مومنین جو واچ کر رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ٹاپک آج کا کیا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے برزخ سے قیامت تک۔ صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تمام حاضرین، ناظرین اور مستمعین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھیں کہ برزخ کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، اس پر ہم لوگ کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ برزخ ایک سخت منزل ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں مولا کہ ہم جو خوف کھاتے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے، یعنی عزادار اور جو مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ برزخ ہے۔ معصوم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ برزخ کا انتظام کر کے آپ کو خود آنا ہے۔ اور محترم مستمعین و ناظرین، کل ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے کہ برزخ کیا چیز ہے اور برزخ کب سے کب تک ہے، اس کا وقت کیا ہے، اور برزخ کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کس طریقے سے پریپیئر کریں اپنے آپ کو بے شک لائف میں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، اس پر جو ہے وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ مثلا آپ ابھی یہاں پر موجود ہیں، صحیح ہے، آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، صحیح ہے، آپ یو کے کس لیے آئے؟ رہنے کے لیے۔ جزاک اللہ، ویری گڈ۔ آپ یہاں پر آئے کہ آپ کو ایک سکون ملے، ایجوکیشن کے حساب سے ایک اچھی آپ کی زندگی گزرے۔ تو آپ رہنے والے کہاں کے تھے؟ ہندوستان کے، لکھنؤ کے آپ رہنے والے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جو ہے یہاں پر آئے تو آنے سے پہلے آپ نے پوری تیاری کی اور یہاں کا پورا انتظام آپ نے کر لیا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے۔ اسی طرح سے ہر وہ شخص جسے مرنا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پروردگار چیک کر سکے اس نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا، تاکہ ٹیسٹ کرے انسان کو، ٹیسٹ کرے، چیک کر سکے کہ کون شخص ہے جو عمل میں سب سے زیادہ آگے ہے، تقویٰ کس کا ہے، احسن۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بہت ہی مختصر زندگی ہے، یعنی ٹیمپریری لائف ہے۔ اس مختصر زندگی کے بعد جو ہمارے پاس ایک زندگی ہے وہ پرماننٹ لائف، جزاک اللہ، جو پرماننٹ لائف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دار الآخرت ہے۔ دار الآخرت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ زندگی گزارتے ہو، آپ بھول گئے آخرت کو، آپ برزخ کی سخت منزلوں کو بھول گئے، فشار قبر کو بھول گئے، عذاب قبر کو بھول گئے، کہ یہ برزخ کی جو منزل ہے بہت زیادہ سخت منزل ہے۔ اگر اس برزخ کو بھول گئے تو پھر سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دوں، علی ابن الحسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان القبر، بے شک جو قبر ہے نا، قبر اما روضۃ من ریاض الجنت او حفر من حفر النار۔ جو قبر ہے نا، گفتگو قبر کی ہو رہی ہے۔ قبر کیا ہے؟ یعنی برزخ کے لمحات اس کے لیے شروع ہو گئے ہیں۔ کہا یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو روضہ ہے، ایک وادی ہے جنت کی قبر مومن کے لیے، یا تو اس کے لیے ایک ایسا گڑھا ہے جہنم کا جہاں پر وہ جا کر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو دو چیزیں ہیں نصیر زیدی صاحب، یا تو آپ جنت، ابھی چونکہ ابھی آپ جنت نہیں جا رہے، آپ برزخ کے ٹائم میں گزر رہے ہیں، تو برزخ کے جب آپ ٹائم سے گزر رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں،
یا تو انسان گنہگار ہے یا تو انسان فرما بردار ہے. اگر گنہگار ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے جہنم کی آگ اور سخت عذاب سے اس کو اس میں عذاب دیا جائے گا، یعنی برزخ کی سخت منزلوں سے اس کو گزرنا ہوگا. یعنی حفرہ من حفر النار، یعنی جہنم کی ایک گڑھا ہوگا جس کو کہہ لیجیے آپ، اس میں یہ انسان عذاب میں مبتلا ہوگا. لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا، اپنے آپ کو ریڈی کر لیا، مجہز کر لیا، اسے پتا تھا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، وی ہیو ٹو گو بیک، ہمیں جانا ہے اپنے گھر. اپنا گھر کہاں ہے؟ صحیح ہے، آخرت میں پرماننٹ گھر میں جانا ہے، گریو یارڈ، ہمیں قبر میں جانا ہے. مور امپورٹنٹ، مور اسینشل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از آور ایکچوئل ہاؤس، ہمارا گھر کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے جہاں پر ہم کو جانا ہے. تو جب انسان قبرستان کی تیاری کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا، یعنی اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ خود کو عذاب قبر سے بچائے. بچائے گا کیسے؟ کیسے بچائے گا؟ جو بتائے ہوئے کام اس پہ عمل کرے. جزاکم اللہ. یعنی پروردگار عالم نے جو اس کو واجبات کا جو حکم دیا اس نے انجام دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں، عزاداری مظلوم کربلا، محبت حسین، تقوی، یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کسی شخص کو یہ حکم نہیں دیتا کہ سیلفش ہو کر آپ زندگی گزاریں. مثلا آپ یہ سوچیں کہ آپ یو کے کی سرزمین پر رہتے ہیں، آپ ہیپی ہیں فیملی کے ساتھ، دین نو نیڈ ٹو ڈو اینی گڈ ایکشنس اور اینی صدقات. بسم اللہ. اجازت دے تو ان کو شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کے حضور کو سلام پیش کرتا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اظہر عباس بات کر رہا ہوں جرمنی سے. جی جی پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے جو ہیں دو سوال ہیں. جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنے والدین کے لیے فاتحہ درود کرتے ہیں، کیا اس فاتحہ کے اندر ان اپنے والدین کا، جیسے ہم اور مرحومین کے نام لیتے ہیں، اگر اپنے والدین کا نام نہ لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے یا ان کا نام لینا ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم فاتحہ ان کو ہدیہ کر رہے ہیں پنجدین پاک کے صدقے میں، تو اس کا اجر و ثواب ان کو کب تک جو ہے نا پروردگار دے گا؟ کہ آیا 1 ہفتہ، 10 دن، 20 دن، تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے. اور قضا نمازوں کے حساب سے جو ہم جب مردہ چلا جاتا ہے تو وحشت قبر پڑھتے ہیں. تو وحشت قبر میں اگر ہمیں کسی شخص کا نام نہ پتا ہو اور ہم 5، 6، 4 بندے کسی بھی ایک ہی دن میں اگر انتقال ہوا ان کی، ہم مومنین کی پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تمام جو کائنات میں مرحوم آج انتقال کر گئے، تدفین ہوئی ہے، ان کے لیے ہم وحشت قبر پر؟ ٹھیک ہے، ان کے بعد اس بات کا ادا کرنا چاہیں مطلب ان کے رسالے ثواب پہ. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے اور اجر جزیل عنایت کرے. یقینی طور پر دیکھیے مومنین ہمارے بیدار ہیں اور بیدار رہ کر اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں. جیسے مولانا آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ دوسرے کو بندہ یاد رکھے، جزاکم اللہ، بارے میں سوچے، کیونکہ اگر آپ یاد نہیں کریں گے اگر یاد نہیں کریں گے اپنے بزرگ جو آپ کے بزرگان گزر گئے ہیں اس کائنات سے، تو جب ہم اور آپ مر جائیں گے، اس کائنات کو چھوڑ کر جائیں گے، تو ہمارے بچے ہمیں یاد نہیں کریں گے. میں ان کے سوال کا جواب دے دوں آپ کی خدمت میں. برادر عزیز آپ کو خدا سلامت رکھے. دیکھیں آپ جب بھی ان کا سوال جو ہے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں آپ. ان کا سوال یہ ہے کہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اگر ان کا نام نہ لیتے ہوں، نہ لیں یا بھول جائیں، تو کیا وہ ثواب جائے گا؟ یا جیسے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کل مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو نام لینا نہ لینا یا انٹینشن دل میں. دیکھیں انما الاعمال بالنیات، عمل جو ہوتا ہے، آپ کا جو عمل ہے آپ کی نیت پر مبنی ہے، یعنی موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے. آپ نے نیت کیا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب سینڈ کر رہا ہوں، ارسال کر رہا ہوں، ایصال کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، اس کا ثواب اپنے والدین کو کافی ہے. نام لینا نیسیسری یا اسینشل نہیں ہے، بٹ اگر آپ نام لے لیں تو اچھا ہے. اسی طرح سے جتنے مرحومین و مرحومات کو آپ بخشتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور جو اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے جو بزرگ افراد اس کائنات سے چلے گئے ہیں، اگر ان کے لیے آپ نے نماز جو قضا ہے اگر اس کو بھی آپ نے پڑھوا دیا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. تو شرط نہیں ہے نام لینا. ایک دوسرا آپ کا کوشچن یہ تھا کہ مثلا سورہ فاتحہ پڑھ دی گئی تو ٹائم لیمٹ کیا ہے اس کی؟ جزاکم اللہ. دیکھیے عذاب جو ہے نا، جب فشار قبر ہوتا ہے اور ایک مرنے والا قبر کی سخت منزلوں سے گزرتا ہے،
تو اس وقت جو ہے آہستہ آہستہ یہ آپ کے عمل اور کار خیر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو عذاب ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈیلیٹ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اس میں تخفیف ہوتی ہے۔ ایک سورہ فاتحہ سے مکمل عذاب ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ میکسیمم ان کے لیے کار خیر کیجئے، ثواب جاریہ میں شریک ہوئیے، ان کے لیے عمل کیجئے، اور جتنا ممکن ہو سکے ان کو اپنے اعمال میں یاد رکھیے۔ اور وحشت قبر کی جو نماز ہے، وحشت قبر کیا چیز ہے؟ یعنی پہلی شب جو ہے معصوم نے فرمایا بہت سخت ہوتی ہے مرنے والے، کیوں؟ اس لیے دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، دولت سب چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، پراپرٹی مکان سب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب جب اس کائنات کو چھوڑ کے جاتا ہے اور تنہا قبر میں ہوتا ہے تو بالکل بہت زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کرائی کرتا ہے، بہت درد اور پر علم میں ڈوبی ہوئی آواز سے وہ آواز دیتا ہے، بیٹوں میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، یو فورگٹ می، مجھے بھول گئے، میں نے آپ کے لیے یہ کیا یہ کیا۔ تو اس شب میں نماز وحشت قبر پڑھنا مستحب ہے، بلکہ بہت تاکید کی گئی ہے، اس سے عذاب میں خفت ہوتی ہے، کمی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو نام بھی نہیں پتا ہے تو آپ نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ثواب کب تک رہے گا سورہ فاتحہ کا؟ تیسرا کا پارٹ کوشچن کا یہ تھا کہ قضا نمازی اگر کسی ریلیٹیوز کے لیے، کسی مومنین کے لیے اگر پڑھنا چاہیں جی، تو وہ کس طریقے سے نام لیں، یا اس کے لیے کتنی لمٹ ہو، کیا ہو؟ جیسے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا۔ دیکھیں، وہ اگر کسی فرض کریں کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اب میں اپنے دادا کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک تقریباً مثلا میں پتہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ مثلا 2 سال کی قضا ہے، کسی نے کہا گھر میں نہیں 2 سال کی نہیں، ان کی 4 سال کی قضا ہے، تو میں 4 سال کی نماز، ہاں میکسیمم 4 سال کی نماز ان کی قضا جو ہے خود پڑھوں یا کسی سے پڑھوا دوں، یہ چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملتا ہے، اس سے عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بٹ مکمل عذاب ختم نہیں ہوتا۔ مکمل عذاب ختم کرنے کے لیے اور اس کے لیے کہ روضہ من ریاض الجنہ، یعنی اس کی قبر جو ہے جنت بن جائے، آپ کو مسلسل کار خیر کرنا ہے، جب تک آپ زندہ رہیں آپ کار خیر کریں۔ صدقہ جاریہ ایسا کریں جیسے آپ نے بتایا تھا کل کے، مثلا کو خودوا دے، یا مثلا کہیں کچھ کوئی ایسا کام جو ہمیشہ قیامت تک چلتا ہے۔ جزاکم اللہ، جیسے فرض کریں درخت لگا دیا تو اس کے سائے سے ثواب ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے فرض کریں کہ کسی یتیم کی مدد کر دیا، جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا، جی بالکل، یتیم کی مدد اس کا ثواب ہے۔ آپ یہ مثلا اہل بیت چینل چل رہا ہے، اس چینل کے ذریعے سے علوم آل محمد کو نشر کیا جا رہا ہے، اور یہ چینل کسی شخص کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اہل بیت کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے۔ نہیں، میں اس بات کو کمپلیٹ کر دوں، تو اہل بیت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے اس چینل کی بھی مدد کر دی، فرض کریں مثلا کیمرہ دلا دیا جو پرماننٹ ریکارڈنگ، اینی تھنگ آپ نے کچھ بھی سپورٹ کر دیا تو ثواب جاریہ ہے۔ اور کسی مجبور کی، کسی یتیم کی، کسی اورفن کی بھی آپ نے مدد کر دیا، اس کو ایجوکیٹ کر دیا، وہ بھی ثواب ہے۔ تو جو بھی آپ ثواب میں شریک ہوں گے تو اس کا ثواب مسلسل ان کو ملتا رہے گا۔ آپ کال لے لیں۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں فروا بول رہی ہوں۔ جی پوچھیں، کیا کوشچن؟ میں نے ثواب کے متعلق ہی سوال پوچھنا جی، پوچھ لوں؟ جی پوچھیے، سن رہے ہیں مولانا جی۔ میں نے پوچھنا لمحہ صاحب سے کہ جیسے کہ میں روز جو ہے پڑھتی ہوں سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان رات کو پڑھتی ہوں میں، اور صبح بھی یہ سائز روٹین کنٹرول روم سے گزارش ہے تھوڑا آواز انکریز کریں۔ ہلو جی آ رہی ہے آواز، آپ بولیے۔ جی میں روٹین والے لیسن کے ساتھ سائز سورہ پڑھتی ہوں، لائک سورہ رحمان، سورہ نبا، سورہ یاسین، سورہ فجر، سورہ عادیات، جتنی بھی صورتیں کوشش کرتی ہوں 2 گھنٹے تک میں پڑھتی رہوں۔ اس سوال میرا یہ ہے کہ جو بھی میں صورتیں پڑھتی ہوں وہ ساری میں کیا اپنے جو روز اپنے میرے دنیا سے جا چکے ہیں وہ میں دادا دادی اور جتنے بھی مومنین میرے رشتہ دار ہیں ان کے نام لے کے میں جو اپنے لیے پڑھتی ہوں، روز میں ان کا ثواب ان کو ہدیہ کر سکتی ہوں اپنے جو مرحومین ہیں فیملیز کی، یا یہ نیت کروں کہ دنیا میں جتنے مرحومین علی ولی اللہ پڑھنے والے دنیا میں جا چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ اس سوال تو میرا یہ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہی دوسرا سوال میرا یہ ہے، فجر پڑھتی ہوں وہ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ مولا حسین کے نام سے وہ سورہ منسوب ہے، والعادیات جو ہے وہ مولا کائنات کے نام سے منسوب ہے، ایسی ہی جو سورہ دہر ہے وہ فجر پاک کے نام سے ہے۔ تو کیا یہ میں صورتیں جب یوزلی پڑھتی ہوں تو کیا میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ تحفۃ ہدیہ کرتی ہوں مولا حسین کا نام لے کے، مولا کائنات کا نام لے کے؟ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں ان کو ان کے لیے کچھ ہدیہ کریں، میں اپنے ثواب کے لیے ان کو تحفۃ ہدیہ جتنا میں کر سکتی ہوں؟ تو کیا دونوں عمل جو میں کرتی ہوں کیا میں یہ کنٹینیو کروں، میں کر سکتی ہوں ڈیلی یا ان کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔
مولانا کا سوال یہ ہے کہ جو یہ جتنے سورے جیسے سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھتی ہیں، اس میں تمام جو ان کے رشتہ دار محرومین ہیں ان کو جو ہے کیا نام ہے سورہ مطلب ایک ساتھ سب کو نام انکلوڈ کر کے بخشیں ثواب، اور اسی طریقے سے بالکل آپ ایک سورے میں تمام مرحومین و مرحومات کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، اور ان کو انکلوڈ کر کے اس کا ثواب آپ بخش دیں انشاءاللہ سب کو. بالکل. اور کوشش یہ کریں کہ صرف اپنے مرحومین کو یاد نہ کریں، دوسرے کے مرحومین کو بھی یاد رکھیں. تمام مومنین جو بے شک بے شک. ایک مولانا اجازت سے کوشش. بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اجاز شیخ بول رہا ہوں لندن سے. جی پوچھئے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی نمازیں قضا کی نہیں پڑھی ہوئی ہیں، چھوڑی ہوئی ہیں. تو مجھے ایسا کسی نے بتایا تھا کہ اگر کربلا میں جا کے پڑھو گے تو وہاں اس کا آپ کو بہت ثواب ملتا ہے. تو میں کیا کروں؟ میں تقریباً 20 سال سے کنٹینیو کربلا جاتا ہوں، ناغا کوئی نہیں ہوا ہمارا، قافلہ بھی لے کے جاتا ہوں، اور وہاں پر میں کیا کروں؟ صحیح ہے. جزاکم اللہ. دیکھیں آپ کی جو قضا نمازیں ہیں وہ واجب ہیں، اور اس قضا نماز کو آپ کو پڑھنا ہوگا. زندگی میں آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں. مثلا صبح کی آپ نے 2 رکعت اپنی واجب پڑھی جو اس وقت کرنٹ جو آپ پر واجب ہے، اور آپ کی قضا جو نماز ہے آپ نے نیت کر لیا کہ 2 دن کے اور میں پڑھتا ہوں، تو 2 رکعت آپ نے جو کرنٹ اس وقت فی الحال جو واجب ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، اور 4 رکعت 2 رکعت کر کے آپ نے 2 دن کے اور پڑھ لیا. اسی طرح ظہر اور عصر، اس طرح مغرب اور عشاء. آپ کو مسلسل اپنی قوت اور طاقت کے حساب سے جتنی آپ کی قدرت ہے اس حساب سے آپ کو قضا نمازیں پڑھنی ہیں. کربلا میں جانے کا بہت ثواب ہے، اور کربلا جانے والا شخص یقینی طور پر منظار الحسین علیہ السلام عارفاً بحق وجبت لہ الجنہ او الشفاعہ، جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے مگر معرفت کے ساتھ تو وہ جنتی ہے انشاءاللہ. مگر جو آپ کے واجبات ہیں، جو ڈیو ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. مثلا نماز ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا، حج ہے کرنا ہوگا، اور اس کے بعد خدا آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اور اگر اس کی کچھ سال کی نماز ڈیو رہ جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مثلا میں بیٹھا ہوں اور میری 10 دن کی نماز اگر ڈیو ہے اور میرا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ جو نماز 10 دن کی ہے اس کی قضا واجب ہے میرے بڑے بیٹے پر کہ وہ نماز قضا جو خود پڑھے یا اجارے سے کسی سے پڑھوائے. تو جو ڈیو ہے اس کو کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آپ کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو کمپلیٹ کریں، اور آہستہ آہستہ اس کو دھیرے دھیرے جو جتنی آپ کی قدرت ہے وہ آپ کی جو قضا نمازیں وہ ختم نہیں ہوں گی، اس کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ وہ ڈیو ہے، خدا کی طرف سے واجبات میں سے ہے. مستحب چیزوں کو اگر آپ نے ترک کر دیا ہے، مثلا نماز شب آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سے ترک ہو گئی، چھوڑ دی ہے، بٹ نماز شب کا بہت ثواب ہے، مگر واجبات کو انجام دینا ہی ہے، کمپلسری ہے انشاءاللہ. ہاں تو مولانا اس میں یہ کہ جتنی انشاءاللہ اپنی لائف میں واجبات جو قضا ہوئی ہیں کہ جتنی پڑھ سکتے پڑھیں، بعد میں وصیت کر کے یا فیملی ممبرس کو پتہ ہاں بالکل بعد میں وصیت وہ جانے کے بعد جو ہے کوئی ان کے بیہاف پہ پڑھ سکتا ہے، ان کی لائف نہیں پڑھ سکتا. بالکل لائف میں اگر کوئی شخص زندہ ہے تو زندہ شخص جو ہے کسی کو اجرت پر اپنی نماز نہیں پڑھوا سکتا، تو وہ اویئر کرے، بتا دے. اور وصیت نامہ معصوم کی حدیث بھی ہے کہ وصیت نامہ تیار ہونا چاہیے کہ مثلا میری 6 مہینے کی نماز قضا ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، میں نے اتنی پڑھی، اتنی قضا ہے. تو وصیت نامے کے حساب سے آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ میرے فلاں شخص کی اتنی نماز قضا ہے، اتنے واجبات قضا ہیں، فلاں چیز قضا ہے، اتنا دین ہے، اتنے مقروض ہیں، فلاں ہے. ایوری تھنگ آپ کی وصیت نامے میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر جتنے ڈیو ہیں، جو واجبات ہیں، وہ آپ کے وارثین انجام دے لیں اور عذاب قبر اور فشار قبر اور برزخ کی سخت منزلوں سے نجات مل جائے انشاءاللہ. مولانا تو اسی طرح سے کوشش انسان کرے. کالر ہو تو لے لیں آپ، اگر کنٹرول روم کوئی کالر ہے تو آپ دے دیں کال، ورنہ میں آپ سے جو سوال کرتا ہوں مولانا یہ کہ جیسے عام طور سے مولانا کالر لے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی مولانا. جی تو مولانا جیسے آپ نے یہ اس سے پہلے سسٹر نے کویشچن جو کیا کہ فار ایگزامپل وہ جیسے سورہ فاتحہ یا تمام سورے ڈیلی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، اتنے سارے سورے، اور باقی بھی جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ پنجتن کے جو ہے رسالہ ثواب میں ان کا نام لیں، اور کیا مطلب سب کے نام لیں یا صرف فیملیز کے نام لیں؟ سوری کالر ہے، اجازت ہوتی ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی پوچھیں. جی سن رہے ہیں آپ، کوشچن پوچھیے.
جی مجھے مولانا صاحب سے کوشچن کرنا ہے کہ نماز شب کی جو پہلی جو 8 رکعتیں ہیں گی اس میں یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کر کے ہم نے پڑھنی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2 رکعت کے بعد جو ہم سلام کرتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہوتا نماز تمام ہو گئی تو اس کے بعد ہم اس کی نیت کو ختم کر سکتے ہیں یا ہم نے اسی نیت کے ساتھ اٹھ کر اس کی تیسری رکعت شروع کرنی ہے؟ تو مجھے 8 رکعتوں کا تھوڑا سا طریقہ بتا دیجیے. اوکے تھینک یو. نماز شب دو رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنی ہے. جی نماز شفا پھر نماز وتر. جی وہ 8 رکعت چونکہ آپ کو نماز شب یہ نیت آپ کو کرنی ہے کہ نماز شب میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. اس کے بعد جو نماز شفا ہے اس کی نیت کر لیں اور جو نماز وتر وہی کہنا چاہتی ہوں مثلا کہ نماز جیسی 2 رکعت دوسری رکعت کا سلام پڑھا اس کے بعد تیسری رکعت کی نیت کر کے فوراً کھڑے ہو جائیں یا تیسری کنٹینیو. نہیں ایسے کنٹینیو نہیں کر سکتے. جو سسٹم ہے نماز شب کا آپ کو اسی حساب سے پڑھنا ہے. 8 رکعت جی بالکل 2 رکعت پورا کمپلیٹ کریں پوری کمپلیٹ کر کے آپ کو اسی طریقے سے آپ کو چلنا. ایک اپنا نہج نہیں ایجاد کر سکتے اس میں. بسم اللہ. السلام علیکم. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو پھر سے تکلیف دے رہا ہوں. شیخ ہوں. جی پوچھیں. خدا سلامت رکھے. میں نے پوچھنا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ایک نماز پڑھیں تو اس کو پتہ نہیں کتنی ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے. جزاک اللہ. لیکن جو ڈیو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. لیکن جو ڈیو ہے اس کو آپ کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہوگا. جو واجب ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کربلا جائیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. جیسے فرض کریں کوئی شخص یو کے میں جاب کرتا ہے اور جاب کرنے کے بعد جب وہ 8 گھنٹہ اس کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اب وہ اگر ایکسٹرا کرتا ہے تو اسے ڈبل یا کئی گنا اسے ریوارڈ یا اسے زیادہ دیا جاتا ہے. اوور پے یا اوور ڈیوٹی. تو اوور ڈیوٹی کا اس وقت اس کو ملے گا جب وہ ڈیو پہلے جو اس کے اوپر 8 گھنٹہ واجب ہے اس کو کرے گا, تب تو وہ آگے وہ اسے ریوارڈ یا اسے جزا یا اوور ڈیوٹی کا ملے گا. اسی لیے جو نماز واجب ہے پہلے اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا اور کمپلیٹ کر کے پھر ہم روضہ امام حسین میں جاتے ہیں اور قبہ امام حسین کے نیچے یا روضہ امام حسین میں نماز پڑھتے ہیں. یقینی طور پر 2 رکعت نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے. ہزاروں رکعت نماز کا ثواب ہے. ثواب ایک الگ شے ہے. ثواب کہتے ہیں ریوارڈ کو, جزا کو. بٹ جو ڈیو ہے جو واجب ہے اسے تو کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. میں اپنی لائف میں قبلہ میں اپنی لائف میں دے سکتا ہوں. نہیں لائف میں آپ اپنی واجب نماز کسی سے نہیں پڑھوا سکتے. آپ اپنی نماز کو کوشش کر کے جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ تعالی اپنی قدرت کے حساب سے. اور آپ کی جو قدرت ہے 87 ہو گیا ہوں. جی 87 کا ہو گیا ہوں. ہاں تو انشاءاللہ آپ سے جو ممکن ہو کریں. باقی آپ وصیت ضرور ایک بنا لیں اور اس وصیت میں آپ لکھ دیں کہ آپ کی مثلاً اتنی نماز تقریباً اتنی قضا ہے اور وصیت میں اپنے جو آپ کے وارثین ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کی نماز مرنے کے بعد انشاءاللہ خدا آپ کو 100 سال عمر عطا کرے اور آپ خوب جئیں. اور یہ دعا کیجئے مجھے تندرستی کے ساتھ اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے انشاءاللہ, تندرستی عطا کرے. اور یقینی طور پر آپ مولا کے زائر ہیں, آپ نے مولا کی زیارت کیا, مولا آپ کی مدد کریں گے. بٹ ایک وصیت نامہ آپ تیار کر لیجئے اور وصیت نامے میں جو چیزیں اس کو آپ ضرور نوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کے وارثین آپ کے انتقال کے بعد جب آپ 100 سال 100 سال جتنا خدا آپ کو عمر عطا کرے کثیر اور صحت و سلامتی آپ جئیں, اس کے بعد وارثین آپ کی وصیت کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ. بسم اللہ. السلام علیکم. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز علی بول رہی ہیں برمنگھم سے. مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. بس نماز کا ہو رہا ہے تو ہم بھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ نماز قضا نہ ہو. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے تو ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اب کیا پتا انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں یا کتنی نہیں پڑھی, تو اس کے بارے میں ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کی مطلب یعنی کس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ اتنے سال کی قضا ہے. جزاکم اللہ. قضا کی تو پتہ نہیں ہے پر پھر بھی ہم احتیاطاً گڈ کوسچن, ویری گڈ, قضا کروا سکتے ہیں. جزاکم جو اللہ. اپنی نماز ہے میں نے پہلے بھی ایک بار فون کیا تھا کہ ہم یہاں بہت ابھی تو بہت ہمیں بیزی ہے, نماز جلدی ہوتی ہے تو گرمیوں میں لمبے دن ہوتے ہیں تو ہم جیسے صبح کی پڑھتے ہیں تو اگر ہمارے پاس دن کو ٹائم ہے تو ہم زور اثر یا ایسی نمازیں کر کے تقریباً جیسے زور کی پڑھے پھر اثر کی پڑھے مغرب عشاء کی جو ہماری قضائیں وہ جو ہمارے پاس سپیس ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں
نماز کے ساتھ ہی پڑھنی ہے, صبح کی نماز کے ساتھ صبح اور ظہر کی ظہر, اثر کی اثر. بات ہمیشہ یہی رہتی ہے, تو میں نے اس لیے آپ کو کیا پوچھنے کے لیے کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ہم ایسے ترکیب کر کے فجر کی, ظہر, اثر, مغرب, عشاء کی نماز ہے تو پڑھ سکتے ہیں ہم ویسے ٹائم میں, یا ہمیں ان نمازوں کے ٹائم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے؟ جزاکم اللہ, ویری گڈ کوسچن, خدا آپ کو سلامت رکھے. کالر تو نہیں, اسی بات کو مولانا میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا واضح کریں, کیونکہ لوگ اکثر جو ہے نا ٹائمنگز کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو پریویس نماز قضا ہیں. دیکھیں آپ جو ہے تقریباً آپ یہ احساس کر لیں اور ایک اندازہ لگا لیں اور کہ میرے جو پیرنٹس ہیں یا جو میرے افراد مرحومین اس کائنات سے گزر گئے ہیں ان کی کتنی نمازیں ایک اندازے کے حساب سے میکسیمم آپ پڑھیں, اور کوشش کریں آپ ہیں, آپ کے جو بھائی بہن سب لوگ تھوڑا تھوڑا مل کے ان کی قضا نمازیں جو ہیں جو ڈیو ہے اس کو انجام دیں. میکسیمم آپ توقع کر کے جتنی آپ کر سکیں وہ کریں ایک اندازے کے حساب سے. اور اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ 2 سال کی یا 4 سال کی یا 10 سال کی, ایک اندازہ لگا لیں اور اندازہ لگا کے میکسیمم اس کو آپ پڑھیں, انشاءاللہ خدا آپ کو اجر دے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قضا نماز کو یا کسی کی قضا نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں, مثلا آپ نے سوچا کہ میرے پاس 4 گھنٹے ہیں, میں اویلیبل ہوں, تو میں 4 گھنٹے میں مثلا 2 دن کی نماز پڑھ لوں, بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ. وہ ترتیب پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مثلا ہاں نہیں, ترتیب سے آپ کو ترتیب دینا ہوگا. مثلا آپ ظہر سے شروع کریں یا صبح سے شروع کریں, اسی حساب سے آپ مثلا صبح کی پڑھ لیں, پھر ظہر اثر پڑھ لیں, یا ظہر سے شروع کریں, ظہر اثر مغرب عشاء فجر پہ ختم کریں. اس طرح سے آپ جس طریقے سے لیلۃ القدر میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ایک دن میں پڑھتے ہیں, ایک رات میں پڑھتے ہیں. ہندوستان میں, پاکستان میں یہ چیز رائج ہے, تو 6 دن کی نماز ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شب میں 6 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے. کون سی نماز ہے وہ؟ قضا نمازیں ہوتی ہیں. تو آپ اس طرح سے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نیت کر لیں کہ فلاں شخص یا فلاں جو آپ کے مرحوم اس کائنات سے گزر گئے ہیں ان کی نیت کر کے ان کو نام پر آپ نماز پڑھیں اور ان کو بخشیں. انشاءاللہ خدا ان کو جو ان کی ڈیو نماز ہے وہ قبول کرے گا. بسم اللہ. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر. میرا نام الطاف ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی جی پوچھیں. جو مولانا صاحب نے شب نماز کا کہا جی, تو اس کے اندر جو ہے وہ 2 رکعت کا کہا جی, کیا اس کے اندر 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے ظہر اثر کی؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جو نمازیں جس طرح سے آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے, جو جیسے ڈیو ہے. فرض کریں کہ اگر آپ کی صبح کی آپ کی قضا ہے تو آپ کو صبح کی 2 ہی پڑھنا ہوگا, اور ظہر کی آپ کی قضا ہے اور عصر کی قضا ہے تو آپ کو 4 کر کے پڑھنا ہوگا. اس کو 2 نہیں کر سکتے, 3 نہیں کر سکتے, 1 نہیں کر سکتے. جو جس طرح سے جو نمازیں آپ کی قضا ہیں جس طرح سے ڈیو ہیں اسی طرح سے آپ کو اسی سسٹم سے, اسی نہج سے, اسی طریقے سے آپ کو انجام دینا ہے, اس میں چینج نہیں لانا. انہوں نے اسی سے ملتا جلتا آئی تھنک سیم برادر نے شاید ٹیکسٹ کیا ہے یا کوشچن آیا یہی کہ اف یو ہیو ریمیننگ قضا نماز کین وی ایڈجسٹ دس ود آور ڈیلی نماز شب. جیسے نماز شب کو کمپنسیٹ کرنا, جیسے کہ نماز شب کو جو ہے نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور پریویس قضا کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ نماز شب تو 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنی ہے, بے شک, پھر نماز شفا پڑھنی ہے, پھر نماز وتر پڑھنی ہے. تو مومنین 1-2 برادر اس میں کنفیوز ہیں کہ یہ نمازیں جو ہم نماز شب پڑھیں. نہیں دیکھیں, نماز شب مستحب ہے. آپ کی جو قضا نماز ہے وہ واجب ہے. پہلے قضا نماز اس کو پڑھیے, اس کے بعد نماز شب کی طرف آئیے, یعنی قضا نماز ہی پڑھنا ہے. فرض کریں آپ کی 3 دن کی نماز قضا ہو گئی ہے تو 3 دن کی نماز قضا آپ ایک دن کی کر کے 2 دن کی کر کے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. تو اس کے بعد آئیے مستحبات کی طرف. مستحبات جو نمازیں ہیں یا جو دعائیں ہیں وہ مستحب ہیں, بٹ جو ڈیو ہے, جو واجب ہے, اسے ہمیں انجام دینا ہے پہلے. ہم ایسا کچھ کالرز ہیں, بسم اللہ, کوشچنز لے لیتے ہیں. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, کاچو عباس بات کر رہا ہوں لندن سے. جی جی پوچھیے کیا کوشچن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ زیارت عاشورہ, میری کوشش ہوتی ہے میں ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھوں گا, تو یہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا جو ہے پڑھنے کے بعد کیا یہ کمپلسری ہے کہ I have to recite 2 رکعت نماز as well, یہ کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ سم ٹائم میں بھول جاتا ہوں, لائک سم ٹائم بزی ہوتا ہوں, نہیں پڑھ پاتا. اور دوسرا یہ کہ قضائے عمری, نماز قضائے عمری جو ہم رمضانوں کے جمعۃ الوداع میں آخری اس میں 2 رکعت پڑھتے ہیں جمعۃ الوداع کے دن, کیا یہ لائک کوئی اتھینٹسٹی ہے اس کی, یا لائک جسٹ کسی نے اس طرح پرنٹ آؤٹ کر دیا ہے قضائے عمری 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب
جو آپ کی 1000 سال کی نماز کے برابر ہے، اور اگر ہے اور اگر یہ ریئل ہے تو کیا ہم اپنے والدین کو اس نماز کو ہدیہ کر سکتے ہیں ان کی جو قضا نمازوں کی جگہ؟ اور تیسرا سوال یہ میرا کہ جو لیڈیز میں خاص طور پہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ وسوسوں کا شکار زیادہ رہتی ہیں، وضو کیا ہے نہیں کیا ہے بھول گئی ہیں، مسا میں نے کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، میں نے رکوع کیا نہیں کیا، اس طرح کے کوشچن جو بار بار ہوتے ریپیٹ کوشچنز ہوتے ہیں، یار یہ میں بھول گیا، ایسا تو نہیں ہے میں دوبارہ وضو کروں نہیں کروں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے پلیز تھوڑا سا آپ اگر بتا سکے تو۔ مولانا جی کالرز اور ان کو بھی لے لیں پھر جواب لے لیں، بسم اللہ۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد و آل محمد پر اور لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ میں مقصود علی ڈار ہٹی سے بول رہا ہوں۔ جی جی ابھی ایک میری بہن نے سوال بھی کیا تھا نماز شب کے بارے میں جی کہ جو 8 نوافل پڑھے جاتے ہیں، ذرا مولا سید سے کہیں ذرا واضح کر دیں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 8 کی نیت ایک ٹائم میں کی جائے یا ہر 2 رکعت میں یہ کہا جائے کہ میں 2 رکعت نماز شب پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، یہ چاروں دفعہ کہنا ہے یا ایک ہی دفعہ میں کہنا؟ ایک دفعہ کافی ہے، ایک دفعہ کافی ہے بس، حتیٰ کہ ریپیٹیشن بھی ریکوائر نہیں ہے زبان پہ کہ میں 2 رکعت مثلا پڑھتی ہوں یا 4 رکعت پڑھتا ہوں، جو بھی وہ نیسیسری اور اسینشل نہیں ہے۔ آپ صبح کے لیے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے بس یہ نیت کیا کہ میں اٹھا ہوں مثلا صبح کی نماز کے لیے، دیٹس انف، نو ریکوائر، نو نیسیسری، نو اسینشل کہ ٹو ریسائٹ اور ٹو ریپیٹ کہ میں 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ کمپلسری نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو بہتر ہے، ثواب ہے، لیکن نیسیسری اور اسینشل نہیں ہے، آپ کی نماز قبول و مقبول ہے۔ اور ہر رکعت میں کوئی ریکوائرمنٹ اس کی نہیں ہے کہ بار بار زبان پر آپ اس کو لے آئیں۔ ماشاءاللہ، شکریہ، بہت بہت جزاکم اللہ۔ ایک کالر ان کو بھی شامل بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شد کو السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو جی جی پوچھیں، آواز سن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مولانا سے بات کر سکتی ہوں؟ جی 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 سن رہے ہیں مولانا، پوچھیں۔ مولانا جی، میرے کسی ذاکرہ نے بتایا تھا کہ تم زور کے ساتھ زور کی نماز پڑھو اور دوسرے دن اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوئے تو دوسرے دن تم عصر کی نماز پڑھو، پھر زور کی نماز پڑھو، پھر عصر کی نماز زور کے ٹائم پہ، اور مغرب کے ٹائم پہ پہلے مغرب کی نماز پڑھو واجب نماز، پھر مغربی میں قضا پڑھتی ہوں اور عشاء کی پھر نیکسٹ ڈے پڑھتی ہوں، تو میں پڑھ سکتی ہوں ایسا؟ کیا پھر سے ریپیٹ کریے اپنا کوشچن؟ یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک دن میں زور کی پڑھتی ہوں اور ایک دن میں عصر کی پڑھتی ہوں، جی میں پڑھ سکتی ہوں ایسا؟ میں 3 ہاں پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز ہے پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز میں کوئی ٹائم نہیں، جیسے آپ نے صبح کی آپ نے اپنی صبح کی نماز پڑھی اور آپ نے 2 رکعت صبح کی قضا پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے پاس ابھی اس وقت ٹائم نہیں، کل میں ظہر کی پڑھ لوں گی، پرسوں میں عصر کی پڑھ لوں گی۔ نہیں، میں زور کی تو پڑھتی ہوں زور کے ساتھ جی، اور دوسرے دن میں عصر کی پڑھتی ہوں، جی، تو ایسا میں پورے ہفتے میں 4-5 دن کی میں نماز قضا ختم۔ ہاں ایک ساتھ آپ 4-5 دن کی قضا نماز پڑھ سکتی ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ سکتی ہیں، اوکے میں الگ الگ کر کے پڑھتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایک ساتھ ہی پڑھیں، الگ الگ کر کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ مولانا، احسنت، انشاءاللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ مولانا ایک کوشچن آیا ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو اس پہ آتے ہیں کہ السلام علیکم، if قصر نماز is قضا we have to pray full when we come back جی، اگر آپ کی قضا نماز ہو گئی، آپ کی قصر نماز قضا ہوئی ہے، فرض کریں کہ آپ سفر میں تھے اور آپ کی نماز قصر ہے اور قصر نماز اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو قصر کو قصر کی طرح پڑھیں گے جب اس کی قضا کریں گے، اور جو کمپلیٹ نماز آپ نے قضا کی ہے تو کمپلیٹ نماز کو کمپلیٹ کی طرح اس کو آپ کو پوری پڑھنی ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی 3 دن کی نماز قضا تھی، جس میں سے ایک دن وہ سفر میں تھا، تو سفر والی نماز جو قصر ہے، جو نماز وہ قصر کی طرح پڑھے گا، اور جو کمپلیٹ نماز قضا ہوئی ہے اس کو کمپلیٹ طریقے سے پڑھے گا۔ ہمارے کالر اور ان کو شامل بسم اللہ۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں علی حمزہ بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی پوچھیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا علامہ صاحب آپ کے ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی آپ کا مطلب جاننے والا بندہ فوت ہو جائے اور اس کے لیے نماز ادا، تھوڑا سا کنٹرول روم سے گزارش ہے، آواز انکریز کر لیں، مجھے کم آ رہی ہے آواز۔ جی، اگر کوئی رشتہ دار کو جاننے والا فوت ہو جائے
اور اس کے بعد اس کی قضا نماز پڑھنی ہو، جو کہ ایک تو یہ کہ دن میں 2 رکعت نماز ادا کر دو، تو یا وہ کر دو، یا اپنی نماز کے ساتھ جو فجر کے ساتھ فجر قضا ان کی، ظہر کے ساتھ ظہر قضا ان کی، مطلب 5 نمازوں کے ساتھ ان کی ہر نماز کے ساتھ ان کی نماز قضا پڑھ دو. ان دونوں میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے تو دونوں ہی افضل، پر ان دونوں میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے، کس عمل کا زیادہ ثواب ہے جو لوگ ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے؟ جزاکم اللہ. دیکھیں جو ڈیو ہے، جو واجبات ہے، اس کو اسرع فی الوقت، یعنی جتنی جلدی اس کو آپ انجام دے دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. اور ڈیو کو اگر آہستہ آہستہ سے اس کو آج 2 پڑھا، کل 2 پڑھا، یا مثلا مطلب اس نماز کے ساتھ نماز کریں، ہاں وہ بھی ثواب، یو کین ڈو دیٹ. کی قضا اسی ٹائم فجر کے ساتھ ان کی فجر بالکل اس کو کر لیا. لیکن اگر کسی کی مثلا 10 دن کی نماز قضا ہے، اور مثلا کسی دوست کی یا کسی مرحوم کی، کسی عزیز و اقارب کی 10 دن کی نماز قضا ہے، اگر آپ نے 10 دن کی نماز ان کی قضا آپ نے 3 دن میں پڑھ دیا، فرض کریں کمپلیٹ کر دیا، تو آپ نے ان کی واجبات کو 3 دن میں کمپلیٹ کر دیا، ہاں ہی ول بی مور ریوارڈڈ، اسے بھی ثواب ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو اگر اسی 10 دن کی نماز کو آپ نے کھینچ کے 20 ڈیز میں پڑھا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، احسنت. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ڈیو ہے، جو واجب ہے، برادر عزیز اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، تاکہ بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سویڈن سے بول رہی ہوں. جی میں نے مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی پوچھیے. جی پہلا سوال تو یہ کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بیمار تھے 10 سال سے، تو انہیں فالج لگا تھا دماغ کا، تو وہ نہ پہچانتے تھے کسی کو، نہ کچھ، ان کو یادداشت سب کچھ ختم ہو گیا، بات بھی نہیں کر سکتے. تو بھی ان کا 10 سال تقریباً وہ بستر میں تھے، ان کا نماز نہیں ہو سکتے نا. جی اگر کوئی شخص کسی کے، جزاک اللہ، اگر کسی کے پاس عقلی نہیں ہے. دوسرا سوال جی پہلا سوال یہ کہ فالج ٹھیک ہے. کسی نے کہا تھا کہ یہ رمضان میں جو گرمیوں کا قضا روزہ گرمیوں میں رکھ سکتے، سردیوں کے قضا سردیوں میں رکھ سکتے. یہ بات 2 سوال ہے میرا. جی شکریہ. جی جزاکم اللہ. میں جواب دے دوں جلدی سے. دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے فرض کریں کہ وہ مجنون ہے تو اس پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلسل اس طرح سے مجنون ہے یا بیمار ہے یا عقلی طور پر بیمار ہے یا اس کا دل و دماغ کام نہیں کرتا، سالوں سال بیمار ہے، تو اس پر بھی شریعت کے جو حکم ہے وہ لاگو نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی ٹمپریری بیمار ہوتا ہے 10 دن 15 دن 1 مہینہ 6 دن بسن 2 مہینہ 4 مہینہ، تو وہ اس کی چیزیں اس کو قضا واجب ہوں گی. لیکن ایک شخص ہے پیدائشی بیمار ہو گیا یا 20 سال سے بیمار ہے، وہ اس کا دماغ نہیں کام کر رہا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اس کے شعور کے ابواب نہیں. جی بالکل. دوسرا یہ کوشچن یہ کیا کہ ونٹر کے قضا کیا ونٹر میں ادا کر سکتے ہیں، سمر میں؟ جیسے چاہے آپ کریں، اٹس اپ ٹو یو. آپ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے جو ڈیو ہے، جو واجب ہے، اس کو انجام دیجئے، چاہے ونٹر میں ہو یا سمر میں. بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں مسیشا بات کر رہی ہوں شیخل سے. 2-3 کویسچن ہے میرے. جی پوچھیے. جی ذرا پہلا میرا یہ کویسچن ہے کہ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، مگر اس میں کیا اگر ہماری قضا نمازیں جیسے فجر کی یا ظہر عصر کی، تو وہ جو 8 رات ہیں اس میں ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں نیت کر کے کہ جیسے میں اپنی قضا نماز پڑھتی ہوں فجر کی 8 ایسے کر کے پڑھیں، اور پھر شب اور وتر، تو کیا اس کا ہمیں نماز شب کا بھی ثواب ملے گا کہ صرف ہماری قضا نمازوں کا ہی جو واجبات ہوں گے ادا؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے کوئی مرحومین ہوں، کافی سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے کچھ روزے قضا ہیں، تو جیسے آپ نے تو بندہ زندگی میں روزے کا ہدیہ نہیں دے سکتا، تو کیا ہم ان کے روزوں کا ہدیہ پے کر سکتے ہیں صاحب کا کہ جتنے روزے ان کے قضا ہوئے تھے؟ اور تیسرا میرا یہ کویسچن ہے کہ جیسے سورج یاسین میں ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہم آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے جگایا ہے؟ تو یہ مجھے ذرا ایکسپلین کریں، کیونکہ جیسے مولانا صاحب بتا رہے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں کہ برزخ میں ظاہر ان کو اپنے حالات کا پتہ ہوگا کہ ہم مر گئے یا برزخ میں عذاب میں یا جس میں ہیں، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اٹھیں گے اور حیران ہو کر کہیں گے کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھایا ہے؟ یہ جواب ان سوالوں کے پلیز دے دیں. تھینک یو ویری مچ. ان کا جواب دے دیں پہلے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، جو ہمارے پریویس کوشچنس پینڈنگ ہیں اس میں سے ایک بردر نے کوشچن کیا تھا کہ زیارت عاشوراء جو ہم ماشاءاللہ وہ ڈیلی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد سے جو 2 رکعت مستحب نماز ہے
وہ کیا نام ہے ڈیلی پڑھیں، اور کبھی اگر نہ پڑھے تو کوئی اس میں کوئی مثلاً ریزن ہے وہ. اور دوسرا نے کوشچن اور مولانا پوچھا تھا اس سے ملتا ہوا کہ کیا نماز جو ہے قبر کے پاس پڑھ سکتے ہیں یا کوئی دیکھیں پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ اگر ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اگر 2 رکعت جو نماز ہے ہدیہ کرنا مولا کی، اگر آپ نے پڑھا تو یو ول گیٹ مور ثواب اینڈ جزا اینڈ ریوارڈ. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو زیارت عاشورہ کا آپ کو ثواب ملے گا، بٹ جو 2 رکعت آپ الگ سے نماز آپ کو پڑھنی، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بٹ آپ کی زیارت عاشورہ ایکسیپٹڈ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مولانا اسی کے ساتھ نماز جیسے زیارت وارثہ اور قبر کے قریب بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ان کے اور بھی حرج کوشچنز نہیں ہے. جی بسم اللہ. مولانا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، مبارک سے کال کیا. جی جی پوچھیے. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے صرف 2-3 سوال ہیں کہ اصل میں جہاں رہتا ہوں جرمن میں، جی جی جی، یہاں پر جو بھی پروڈکٹ ملتی ہیں صحیح ہے، موسٹلی اس کے اندر حرام جانور کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یا الکوہل ہوتی ہے. صحیح ہے. تو وہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا اور وہ ہمارے جسم میں چلا گیا. صحیح ہے. یا بچوں کو ہمارے ہاتھوں سے ان کے پیٹ میں چلا گیا، تو کیا اس کا حساب ہمیں قبر میں دینا پڑے گا؟ اوکے. چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کو بریک کر دیا. صحیح ہے. تو ایک یہ سوال تھا، اور دوسرا میرا تھوڑا سا یہ اس کے ریلیٹ تھا کہ مجلس سے ریلیٹ تھے. ہمارے یہاں کی جو آج کل خواتین ہیں، جی جی شک شبہ جیسا جیسے مجلس اعظم میں آتی ہیں اور جس طریقے کا لباس زیب تن کرتی ہیں، اوکے اوکے، کیا اس صورت میں ایسی خواتین کو بیوی کی شفاعت یا قبر کے اندر کچھ حساب کتاب دینا پڑے گا؟ صحیح ہے. ایک یہ، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپس میں نارملی سب کے وہاں قطع رحمی ہوتی ہے، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو ان لوگوں کے بارے میں بتائیے گا. اور ایک لاسٹ سوال، سوری زیادہ ہو گئے، ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ میرے پہ ایک پاکستان میں 10,000 روپے کا قرضہ تھا. صحیح ہے. تو انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹلی جو ہے نا میری سسٹر کربلا جا رہی تھی، تو میں نے وہ قرضہ اتارنے کے بدلے وہ پیسے میں نے اپنی سسٹر کو دے دیے کہ آپ زیارت پہ چلی جاؤ. صحیح ہے. ان پیسوں سے. تو کیا مجھے پہلے قرضہ اتارنا چاہیے تھا یا ساؤنڈ انکریز کروا لیں تھوڑا کنٹرول سے؟ ٹھیک ہے، مجھے آواز کم. ٹھیک ہے بردر، آپ یہ سوالات سنیے، مولانا ابھی جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بردر، تھینک یو. مولانا پہلے تو انہیں یہ کوشچن ان کا یہ تھا کہ یہ جرمنی میں رہتے ہیں، جی وہاں بہت سارے پروڈکٹس میں جو ہے اینیمل فیٹس اور اس طریقے سے جو ہے نا پروڈکٹس میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو عام طور سے لوگ تحقیقات نہیں کر پاتے ہیں، اور جو انہیں نے جب یہ اویئر نہیں تھے، غلطی میں بھول چوک میں کھا لیے، تو اس کا کس طریقے سے مثلا اب اس کو جو ہے نا وہ کریں. لیکن اب انہیں نے بند کر دیے جب سے اویئر ہو گئے. ہر وہ پروڈکٹ جس میں جو ہے وہ حرام شے شامل ہے، یو کین ناٹ ایٹ، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جان بوجھ کر. بٹ اگر آپ کو علم نہیں تھا اور آپ نے کسی شے کو کھا لیا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ پر عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز میں کیا ملا ہے. فرض کریں آپ کسی دوست کے یہاں گئے اور آپ وہاں پر گئے اور کسی نجس شے کی ملاوٹ تھی کسی چیز میں، اس کو آپ نے مثلا پانی پیا اور اس میں ہلکی سی ایک بوند شراب کی آمیزش تھی، تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو علم نہیں ہے، لیکن پلانے والے کو اس کی سزا ملے گی. دوسرا ان کا کوشچن تھا کہ مجلس میں جو خواتین آج کل جو ویسٹرن کلوتھس ہیں وہ سب پہن کے جاتی ہیں، تو کیا بیوی ان سے السلام علیہ راضی ہوں گی یا یہ گناہ؟ دیکھیے مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مجلس غم میں شریک ہو رہے ہیں، اور جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں، اس ماں کو جس نے چکیاں پیس کر اپنے لال کو پالا تھا، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لباس غم پہن کر جائیں، ایسے لباس ہوں جس سے اندازہ یہ ہو کہ آپ کسی غم میں شریک ہو رہے ہیں تعزیت کے لیے، تاکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تعزیت کو قبول کریں. اور اس چیز کے بارے میں سب کو علم ہے کہ لباس غم یا لباس تعزیت کس طرح سے ہونا چاہیے، اور غم اور اندوہ میں محزون ہو کر، غم زدہ ہو کر ہمیں مجلس حسین میں شرکت کرنا چاہیے. مولانا ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بات کریں بردر؟ جی وعلیکم السلام، یا علی مدد. جی فضا بات کر رہی ہوں ڈیوزبری سے. جی جی پوچھیں کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی مولانا صاحب کو پہلے تو سلام کرنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا علی مدد، خدا سلامت رکھے. مولانا صاحب سب کو بہت دعائیں دیتے ہیں، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آج
میں بھی دعا دے دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی وجہ سے ہمیں بہت فیض مل رہا ہے. تو مجھے ایک پوچھنا تھا کہ میری ایک عزیزہ فوت ہوئی تو میں ان کے لیے ہر روز 2 رکعت نماز حصال ثواب کرتی ہوں, تو کیا ان کا نام لے کر ان کی قضا نماز پڑھنی چاہیے یا جس طرح میں پڑھتی ہوں یہ زیادہ مناسب ہے؟ کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے آپ فرمائیں گے تو میں اس پر عمل کروں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. کیا سوال تھا ان کا؟ کہ جو ہے یہ کسی دوسری سسٹر کے لیے جو ہے نا نماز پڑھتی ہیں ان کے ثواب کے لیے 2 رکعت, اگر ان کی قضا ان کی نماز قضا ہے, اگر ان کی نماز واجب نماز اگر ان کی قضا ہے تو آپ ان کی اگر واجب نماز قضا پڑھ رہی تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, اور اگر کوئی واجب نماز قضا نہیں ہے تو اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیا ہے تو اس کا ثواب ان کو ملے گا. بٹ بیٹر یہ ہے کہ جو ڈیو ہے جو واجب ہے اس کو انجام دیا جائے. اس سے پہلے جو بردر کا کوشچن آیا تھا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی تھا ان کا تیسرا کوشچن یہ تھا کہ جو لوگ اپنے ریلیٹیو سے ریلیشنز بریک کر لیتے ہیں قتل رحمی اس طرح سے, تو وہ جو ہے کیا نام ہے یہ اس کا کیا مطلب گناہ ہے, جنت میں نہیں جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, پیغمبر کی حدیث ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں, قلب عباس کے جملے نہیں ہیں, پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا, میرے پاس اس کا ریفرنس موجود ہے. لا يدخل الجنت, جنت میں نہیں جا سکتا جتنی چاہے نماز پڑھ لے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, اگر اپنے رشتہ دار عزیز اور اپنے اقارب کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے اور وہ صلۃ الرحمی کے دریچے سے وہ مرور نہیں کرتا, یعنی صلۃ الرحمی کو نہیں اپناتا, قطع رحمی اگر کرتا ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے مور ایسنشل ہے, امپورٹنٹ ہے کہ ہم صلۃ الرحمی اپنائیں اور اسی کے سائے میں زندگی گزاریں. اسلام محبت کا حکم دیتا ہے, اسلام آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے. ایگو اور پرائڈ اور تکبر کو ختم کرنا ہے. ایگو شیطان نے کیا تھا, ختم ہو گیا اس کا وجود. ایگو اپنے وجود حیات سے ڈیلیٹ کر کے, ریموو کر کے ایک بہترین پریکٹیکل لائف, ایک سادہ زندگی گزار کر اپنے عزیز و اقارب کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں اور ان سے ملے جلیں انشاءاللہ, تاکہ جنت سب کو خدا عطا کرے انشاءاللہ تعالی. مولانا اس سے پہلے جو بردر نے کوشچن کیا تھا زیارت عاشورہ کے حوالے سے کہ جو بعد میں نماز, وہ تو آپ نے جواب دے دیا. ان کے 2 کوشچنز اور تھے جو ابھی جواب نہیں دیے. بسم اللہ. اس میں یہ تھا کہ نماز جو ہے قضاء عمری جو نماز پڑھتے ہیں یا ہم اکثر مستحب دوسری نمازیں پڑھتے ہیں, کیا اس جو 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں, جیسے 100 رکعت نماز ہے, نمازیں جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں, تو یہ جو ہے ہدیہ اپنے والدین کو ہم جو ہے دیں, تو مثلا ان کا نام لے کر کے اس کو ہدیہ کریں تو ٹھیک ہے, جیسے اپنی قضا کر کے پڑھ لیں لیکن وہ ثواب دینا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. اگر آپ کی قضا ہے, مطلب شور بھی نہیں ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کی قضا ہے اور آپ ولد الاکبر ہیں, بڑے بیٹے ہیں, تو اپنے والد کی اور اپنی والدہ کی جو نمازیں ان کو آپ پڑھیے, اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے دوسروں سے پڑھائیے. اور اگر ان کی کوئی نماز قضا نہیں, آپ کی نماز قضا ہے تو یو ہیو ٹو پرے, آپ کو پڑھنا ہوگا, اس قضا اس ڈیو کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد جب آپ کی جو قضا نماز مکمل ہو گئی ہے, پھر آپ جو اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے کریں. لیکن جو آپ کے اوپر ڈیو, آپ سوچیں گے میری قضا نماز ہے, میں اس کو کمپلیٹ نہ کروں اور میں 2 رکعت اپنے والد کو پڑھ کے بخش دوں, تو بخش سکتے ہیں, آپ ان کو بخش دیجئے, اس کا ثواب ملے گا. مگر جو آپ کے اوپر واجب آپ کی نماز ہے وہ ختم نہیں ہوگی, وہ بھی آپ کو ادا اور ان کے اوپر بھی جو قضا نماز واجب ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی, اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. یعنی یہ سسٹم سمجھ لیجئے, جو نمازیں واجب ہیں, ڈیو ہیں, اسے پڑھنا ہی ہے, خود پڑھیے یا کسی سے پڑھوائیے. کسی سے مراد یہ ہے کہ مرحومین کی نماز, ان کی جو ہے قضا جو نمازیں ہیں اجرت دے کر پڑھوائی جا سکتی ہے, یا آپ پڑھ لیں ان کی. اگر کوئی شخص زندہ ہے تو زندہ کسی شخص کو یہ اختیار یا اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز نہ پڑھے اور کسی کو پیسہ دے کے پڑھوائے, یہ ممکن نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. مرحومین کی پڑھائی جا سکتی ہے. بسم اللہ. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, مولانا صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے میرا ایک سوال تھا جو کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن میں 2 دن سے کافی پریشان ہوں, اس لیے مولانا صاحب سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا مجھے ابھی یہ جو زیارات ہیں ان کا شرف نصیب نہیں ہوا,
میری بہت دلی خواہش ہے کہ میں بھی در اہل بیت کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ میں زیارات مقدسہ جو ہے وہاں پہ جاؤں. تو مجھے یہ خواب میں اشارہ ملا ہے کہ ایک وہاں پہ کنواں ہے. مجھے نہیں پتا, اتنی معلومات نہیں ہے کہ کنواں ہے بھی یا نہیں, لیکن ایک کنواں ہے اور وہاں پہ میں کھڑی ہوں اور رسی سے میں ایسے پانی کھینچ رہی ہوں کنویں سے, اور وہاں پہ ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کھڑے ہیں اور مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں یہ آرڈر ہے کہ یہ چشمہ فیض ہے اور جو پانی اس سے نکل رہا ہے وہ فیض ہی فیض ہے, اور تم تقسیم کرتی رہو جب تک ہمارا حکم ہے, تم کرتی رہو تقسیم. تو وہاں پہ بہت ساری عورتیں, لیڈیز کی سائڈ ہے, اور میں پانی سب کو کنویں سے نکال کے پلا رہی ہوں. اور وہاں پہ کچھ عورتیں ایسی آتی ہیں, کچھ میری ریلیٹیوز بھی ہیں جن کے لباس ہیں وہ باپردہ نہیں ہے, لیکن میں ان کو کہہ رہی ہوں آپ جائیں لباس تبدیل کر کے آئیں. تو امام مہدی کا یہ آرڈر ہے کہ آپ پانی نہیں پی سکتی جب تک آپ لباس نہ چینج کریں. وہ عورتیں چینج کر کے لباس آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی مولانا جی, لیکن ان کا جو کوشچن تھا مولانا یہ ان کا میں ان کی آپ پہلے کمپلیٹ کر دوں پھر آپ کال لیجیے. اچھا ٹھیک ہے مولانا, بسم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ, اور مولا یقینی طور پر آپ کو بلائیں گے. آپ زیارت عاشورہ پڑھیے اور نام حسین پر اگر ممکن ہو تو پانی پلائیے, لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلائیے. یہ ایک اشارہ ہے کہ اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنا صرف خیال نہ رکھیں بلکہ پیاسوں کو پانی پلائیں, اور جو نظر و نیاد آپ کر سکتی ہیں نظر و نیاد امام کے لیے کریں. امام کی آپ زیارت پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر امام حسین کو انشاءاللہ ہدیہ کیجئے. خدا آپ کو اجر اجزل عنایت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یقینی طور پر آپ کو زیارت نصیب ہوگی اور آپ اور پریکٹیکل ہو کر نام حسین پر پانی پلائیے انشاءاللہ. مولانا ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں, ان کے کوشچنز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جواب دے دیتے ہیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم, آپ کا کیا کوشچن ہے, پوچھیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھوڑا آپ کا والیوم بہت لو ہے. مولانا صاحب سے سوال ہے, یہ بات کا تھوڑا سا آپ لاؤڈلی بولیں, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, لو آ رہی ہے والیوم. صلہ رحمی کی کہہ رہے ہیں, قطع صلہ رحمی نہ کریں. اگر دوسرا ریلیٹیو دھوکے باز اور جھوٹ بولے جی جی فراڈ کرے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا کوشچن. آپ لکھ لیجیے. میں نے لکھا مولانا. اگر دوسری کال اجازت دیں تو وہ بھی کال دے دیتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیں, آپ کو کوشچن پوچھیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فاطمہ بول رہی ہوں لندن سے. میرے 2 کوشچن ہیں. جی ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا, ایک ہیئر اسپرے ہوتا ہے آئل جیسے لیکن اس میں الکوہل ہے تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں, آئل ہے ہیئر اسپرے کا, اور دوسرے میں بھی الکوہل ہوتا ہے. آپ کمپنی کا نام نہ لیں مولانا, جواب دیں گے آپ کو. جی میں نام نہیں لے رہی ہوں, پرفیوم میں بھی الکوہل ہوتا ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں. اور ایک اور کوئکلی ایک اور چیز بولنی تھی, جب میری کال ہولڈ پہ تھی تو آپ لوگ کے ہولڈ پہ میوزک چل رہا تھا, وہ میوزک حلال ہے, از دیٹ اوکے؟ ورنہ ہم سب میں آپ کو کلیئرفائی کر دوں. نہیں, جو میوزک نہیں, وہ جو ایڈ ہوتا ہے اسلامک, جو ایڈورڈز ہوتے ہیں, جو نوحے ہوتے ہیں, وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. جو ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پروگرامز کے بیچ میں نیوز کے بعد جو میسج چلتے ہیں وہ اسلامک ہیں, اور ایز سچ کوئی میوزک یہ اسلامک چینل ہے نہ کوئی یہاں سنتا ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ چلتی ہے. تو آپ کا دوسرا سوال بھی جیسا کیا ہے, پہلا آپ نے آئل کا پوچھا, اور سیکنڈ سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ پرفیوم جو یوز کرتے ہیں نا اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے, تو 2 کے پلیز آنسر بتا دیں, بڑی مہربانی. جی بہت بہت شکریہ آپ کے کوشچن کا. کالر آپ کے پاس اور ہیں پرفیوم میں مولانا اب اس کے جواب دے دیتے ہیں, اس کے بعد کال دے دیں گے مولانا. ان کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو ہیئر آئل یوز کرتے ہیں اس کے اندر کا الکوہل ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہیئر آئل جو یوز کرتے ہیں وہ اس کو یوز نہ کریں آپ. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ پرفیوم میں بھی جیسے میجورٹی آف دا پرفیوم جو جتنے بھی ورلڈ کے بیسٹ برانڈز ہیں اس سب میں الکوہل ہوتا ہے مولانا. نہیں, اگر پرفیوم میں اگر اس کی مقدار بہت کم ہے, اسلامک جیسے اسلامک پرفیوم بھی آتے ہیں, کم ہے جو آغا سیستانی صاحب کی طرف سے اجازت دی ہے, مگر اگر اس کی مقدار بہت کم ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, مگر آپ کوشش کریں کہ ایسے پرفیوم سے بچیں جس میں الکوہل ہے. صحیح ہے. اور اس سے پہلے جو سسٹر نے کوشچن کیا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے اس میں سے پہلے بتایا کہ جو لوگ اپنے ٹائز ریلیٹیو سے توڑ لیتے ہیں اس کا گناہ ہے, اور برزہ کے بہت ٹف امتحان ہوتا ہے,
उन सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे रिलेटिव हमारे साथ जो है बर्ताव नहीं अच्छा करते हों तो हम क्या करें। इनका बिहेवियर अच्छा है लेकिन रिलेटिव्स, वो आपके रिश्तेदार जो आपके अजीज व अकारीब हैं वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करते तो आप अच्छा सलूक कीजिए। वो आपको सलाम नहीं करते, आप उनको सलाम कीजिए। वो आप उनके घर जाते हैं, आपको खिलाते पिलाते नहीं, आप उनको खिलाइए पिलाइए। आप अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से पेश आइए। इमाम जाफ़र सादिक के पास एक शख्स आया था और उसने आकर यही जुमला कहा था मौला से कि मौला हमारे अजीज व अकारीब हमसे बुरा बर्ताव करते हैं। मौला ने कहा आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके जैसे हमें अपना किरदार अच्छा करना। तो हम अपने मोरल से, अखलाक से, तहजीब से और बेहतरीन मोहब्बत से हम अपने रिश्तेदार और अजीज व अकारीब से मिलें, हम अपना किरदार पेश करें, वो उनका किरदार है। आपको आपके गुड कैरेक्टर और गुड मोरल की जज़ा आपको मिलेगी और उनको बुरे जो तरीक़े और अंदाज़ अपनाएं उनको उसकी सज़ा मिलेगी। उन्होंने 2 क्वेश्चन जो ब्रदर्स के थर्ड पार्ट रह गए थे हम वो जवाब देके फिर क्वेश्चंस लेंगे जी। जो फिर बैक टू नॉर्मल ब्रदर ने जो क्वेश्चन किया था ज़ारत आशुरा के हवाले से, उसमें उनका थर्ड क्वेश्चन ये था कि फ़ीमेल में जो शक्यात, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं कि वज़ू किया नहीं किया, टूट गया, ये मैंने किया नहीं किया, देखिए ये मैंने निकाला नहीं निकाला। देखिए ये सिस्टम याद कर लीजिए कि ला तब्तुलुल यकीन बिशक्किन लाहिक। अगर कोई शक आ जाता है, अगर फ़र्द करें आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद अगर आपको ये शक हुआ कि मेरा वज़ू सही है या नहीं है तो ये शक आपके वज़ू को बातिल नहीं कर सकता। यानी अगर आप यकीन की मंजिल पर आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करके अब आपने सोचा कि मैंने वज़ू किया या नहीं किया या मेरा वज़ू ठीक या नहीं, तो इस शक की बुनियाद पर आपका वज़ू नहीं बदलेगा। इसी तरह से नमाज में शक, इसी तरह नमाज में चौथी रखा शक के लाहिक जो है यकीन को नहीं तोड़ सकता। सही है। तो लिहाजा आप उसमें बिल्कुल परेशान ना हो। और बहुत से लोग जो कसीर शक होते हैं वो अपने शक पर भरोसा भी ना करें और उस पर बिल्कुल तवज्जो ना दें, इत्मीनान रखें और मतलब सेटिस्फाइड रहें। सही है। जो ब्रदर का एक क्वेश्चन और था कि जो 10,000 उनके कुछ कर्जा था जो बैक होम पाकिस्तान में, उन्हीं ने वो अदा नहीं किया और अपनी सिस्टर को करबला ज़ियारत पे भेज दिया। अब जाहिर सी बात है वो कर्जा अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ज़ियारत पे भेज दिया, अपना कर्जा अदा नहीं किया। अब क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि वो सामने वाले ने उनको टाइम लिमिट दी है नहीं, उसमें कोई, देखिए अगर आपने किसी से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो है आप उसको डिले कर दिया, अगर आपने डिले करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे किसी को भेज दिया और जिससे आपने कर्ज लिया है एक वक्त मुअय्यन है उसमें अदा करना है, अगर वो बंदा राजी है आपसे कोई मसला नहीं है। अगर वो राजी नहीं है और अगर राजी नहीं है तो उसका कर्ज आप अदा करें और ज़ियारत इमाम हुसैन पर जो आपने भेजा है उस कर्ज से भेजा है, ये भी सोचने की बात है कि जो आपने कर्ज लिया उस पैसे से करबला भेजा है। अगर जिसका पैसा आपने कर्ज लिया है जिससे वो राज़ी है कोई मसला नहीं, और अगर राज़ी नहीं है तो कोशिश ये करिए कि जिस पैसे से आप भेज रहे हैं करबला किसी को वो पैसा वो ये कहना चाह रहे थे कि मसलन उनके पास कर्जा है देना है उनको, लेकिन उन्होंने अब जैसे पैसा उनके पास आया सफिशिएंट अदा कर सकते थे लेकिन पहले ज़ियारत पे भेज दिया, क्योंकि ज़ियारतों पे भी है कि इंसान क्रेडिट लेके जाए, इंसान क्रेडिट लेके जाए, उधार लेके ज़ियारतों पे जाए तो उसका सवाब कोई मसला नहीं है। दुनिया एक दूसरे से कर्ज लिया दिया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। मौलाना उसके बाद एक क्वेश्चन जो है आया है ये कि सदक़े जारिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको ज़रा डिटेल में बताइए। जी, सदक़े जारिया बहुत सारी चीज़ें हैं। सदक़े जारिया जो हम लोग कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि जैसे मसलन कोई सफ़र में जा रहा है, अब 2, 4, 5 पाउंड निकाल दिया कि सदका, ये सदका वो सदक़े जारिया नहीं है। सही है। ये सदका जो है ये भी सदका है, सफ़र का सदका है। सदक़ात जारिया में से हर वो अमल, हर वो फ़ेल जिसको खुदा पसंद करता हो और कार खैर में उसका शुमार, वो सदक़ा जारिया है। मसलन किसी यतीम की मदद आपने कर दिया, सदक़ा जारिया है। आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में बीमार था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, आपने उसका इलाज करा दिया, सदक़ा जारिया है। अच्छा, क्या है? किसी गरीब की, यतीम की, किसी की मदद कर दिया, सदक़ा जारिया है। अहले बैत चैनल चल रहा है, उलूम आले मोहम्मद को नशर कर रहा है, आपने अहले बैत चैनल की मदद कर दी और इस चैनल ने उलूम आले मोहम्मद को पूरी दुनिया में नशर किया और नशर करता रहेगा, तो ये चूँकि सदक़ा जारिया है। अब आपने अहले बैत चैनल की मदद कर दी तो ये सदक़ा जारिया, जब तक चैनल रहेगा सदक़ा जारिया आपका जारी रहेगा। इसी तरह से किसी को आपने एजुकेट कर दिया, जब तक वो शख्स ज़िंदा रहेगा अपने एजुकेशन से दुनिया को फ़ायदा पहुँचाएगा और उलूम आले मोहम्मद को नशर करेगा तो वो भी उसका आपको सवाब मिलेगा। कुआँ आपने खोद दिया या वेल लगवा दिया या मसलन वाटर पंप या कोई भी चीज़ें, तो इस तरह से बहुत वो काम जो जिसका सिलसिला कंटिन्यू हो उसको कहते हैं सदक़ा जारिया। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें शरीक होकर अपनी आखिरत और बरज़ख को बना सकते हैं और अज़ाब क़ब्र और अज़ाब बरज़ख से महफूज रह सकते हैं। मौलाना एक ब्रदर ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारा रिलेटिव हमारे साथ या किसी के साथ मसलन फ्रॉड करता है या उसने किया उसके साथ फ्रॉड, तो हमारा अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा क्या आप करना चाहिए और ताकि उसकी बेहतरी के लिए भी हम कुछ ऐसे काम करें। मैं जवाब देता हूँ, इसका बेहतरीन जवाब यह है कि जा रजुलन इला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक के पास एक शख्स है, उसने कहा कि मौला
میرے سگے چچازاد بھائی نے میری ساری پراپرٹی لے لیا. اس کوشچن کا آنسر یہ جی سب کچھ لے لیا, یعنی فراڈ کیا میرے ساتھ, سب کچھ انہوں نے لے لیا, اور لینے کے بعد مجھے ایک روم دیا, ایک کمرہ دیا. مولا میں کیا کروں؟ اگر جا کے کمپلین کرتا ہوں, اور اس روایت کو آیت اللہ دستغائب نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں کوٹ کیا ہے, آپ اسے دیکھ لیں. مولا میں کیا کروں؟ ان کی کمپلین کروں, اور کمپلین کرتا ہوں تو وہ سب جیل میں جائیں گے. میرے سگے چچازاد بھائی, واٹ آئی شوڈ ڈو, میں کیا کروں؟ فراڈ کر کے سب کچھ میری لے لیا ہے, پراپرٹی ساری لے لی, کیا کروں مولا؟ مولا نے کہا ہیو اے پیشنس, صبر کرو, صبر کرو. امام کا چاہنے والا تھا, حکم امام کے مطابق اس نے صبر کیا, چلا گیا. پھر جب ایک عرصے کے بعد واپس آیا, امام نے پوچھا تمہارے عزیز و اقارب کزنس کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا مولا سب کا انتقال ہو گیا اور وہ ساری پراپرٹی میرے پاس آ گئی. تو امام نے کہا وہ سب کے سب مر گئے قطع رحمی کی بنیاد پر, ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی ساری پراپرٹی تم کو مل گئی صلۃ الرحم کی بنیاد پر. تو آپ اپنا کردار اچھا پیش کیجئے, ٹھیک ہے وہ جس طرح سے کر رہے ہیں کرنے دیجئے, ان کو ان کے جرم کی سزا, ان کے گناہ کی سزا خدا دے گا, ہمیں حق نہیں ہے سزا دینے کا. ہم اچھا کردار, اچھا مورل پیش کریں تو خدا ہمیں ہمارے اچھے کردار کی جزا ہم کو دے گا ضرور انشاءاللہ. لہٰذا ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا ہے, ہمیں بہترین مورل کو پیش کرنا رشتہ داروں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ. ورنہ اگر ہم نے بھی ویسی مورل اختیار کیا تو ہمارے اور ان میں درمیان فرق کیا رہ جائے گا. جی انشاءاللہ. اور کوئی نیکسٹ کوشچن ہے یہ کہ میرے بیٹے نے نا اپنی کزن کے ساتھ شادی نہیں کری, جی تو ان کے ریلیٹیوز جو ہیں, ان کے کزنز اور نیفیوز سب ناراض ہیں, 2 بار انہیں معافی مانگی. اب ایسے کیا کریں ایسے بیٹے بھائی بہنوں کا, مثلا جیسے ریلیشن ٹوٹ جاتے ہیں نا, شادی اکثر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ ناراض ہیں تو 2 بار معافی بھی مانگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ناراض ہیں تو وہ ناراض ہیں, ان کو ناراض رہنے دیجئے, بٹ آپ ناراض نہ ہوئیے. اور جب آپ کو کسی جگہ پہ مل جائیں, مجلس, ماتم, پروگرام, سینٹر, کسی جگہ پہ آپ ان کو سلام کریں. ٹھیک ہے وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دیں, بٹ آپ ان کو سلام کیجئے اور ان سے اخلاق سے پیش آئیے. وہ ان کا کردار ہے, ان کا اخلاق ہے کہ آپ کو صحیح رپلائی دیں یا نہ دیں, بٹ آپ ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھیے, رشتے کو مت توڑیے. جی مولانا کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا کال ڈراپ ہو گئی. تو دوسرا کوشچن یہ تھا مولانا جی کہ کیا انسان کو زندگی میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت جیسے برزخ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم کو اپنے کو پریپیئر کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو وہ اپنی لائف میں کر دے تاکہ برزخ میں آسانی ہو؟ اس کو پتہ ہے کہ واجبات جو اس کو انجام دینا ہے, یا مثلا کسی کا دل دکھایا ہے, ماں باپ کو ترک کرنا ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حرام ہے اس کو آپ کو ترک کرنا. میں مولا متقین ابن ابی طالب کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں, سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی فاکلت من لحومہم وشربت من دمائہم فاصبحوا فی فجوات قبورہم جمادا. مولا متقیان نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلکوا فی بطون البرزخ, یہ لوگ برزخ کے پیٹ میں چلے گئے, بطن میں چلے گئے, برزخ میں آ گئے. سلطت الارض علیہم, ان کے اوپر زمین جو ہے وہ غالب آ چکی ہے. زمین, چونکہ انسان قبر میں جاتا ہے زمین ان پر قابض ہوتی ہے, وہ شخص جو ہے زمین کے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے. فاکلت من لحومہم, اور ان کے گوشت کو کھا لیا جاتا ہے. وشربت من دمائہم وشربت من دمائہم, اور ان کے خون کو بھی یہ زمین پی لیتی ہے یا چوس لیتی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں فشار قبر. سخت منزل یہ حضرت علی کے جملے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, اچھے اعمال سے واجبات کو انجام دیجیے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اس لیے قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا, کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں دے گا. صرف اور صرف اگر کوئی ساتھ دے گا تو آپ کے اعمال ہیں. اسی لیے معصوم نے کہا کہ برزخ کا انتظام خود کر کے آئیے گا, اس لیے کہ برزخ بہت سخت منزل کا نام ہے اور جو مختصر وقت نہیں بہت طویل عرصہ ہے برزخ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نواز بٹ اکثر آتا ہوں آپ کے بہترین پروگرام میں, یعنی اچھے پروگرام میں آپ استفادہ کرتا ہوں اپنے علم سے بھی. جی کوشش کریں کہ آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہمارا برزخ سے قیامت تک کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھیں تاکہ یہ برزخ کے لغوی معنی بتا دیجیے پلیز. سوری پھر صاحب سے میری التماس ہے, برزخ کے لغوی یا اصطلاحی معنی. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ نماز کے دوران, میں احساس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں فرانس میں, تو ڈیوٹی کے دوران بڑے شوز ہوتے ہیں یونیفارم کے, آئی مین ٹو سے کہ یونیفارم کے شوز ہوتے ہیں بڑے, تو میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں انہی شوز کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. اچھا, کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا, مطلب شوز آپ اتار نہیں پاتے ہیں مطلب کہیں یونیفارم کے جو جاب کے, یعنی بریک کے دوران آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا بریک کے ٹائم نماز قضا ہو جاتی ہے؟ نہیں, بریک نہیں, یہ جب میں
ٹائم تو ہو گیا, ڈیوٹی کے دوران ہی میرا ٹائم ہو گیا نماز کا. اچھا اچھا اچھا, تو میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں, یعنی کہ یہ اس میں ڈس آنیسٹی بھی نہ کرنی کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. صحیح ہے, صحیح. وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا 5-7 منٹ 10 منٹ کے لیے. تو جو میں شوز پہنے ہوں ان کے ساتھ پڑھنی, کیونکہ اگر اتارو 15-20 منٹ لگ جائیں, وہ پہننے میں 10-15 منٹ لگ جائیں, وہ میں ڈس آنیسٹی نہیں کرنا چاہتا. 5-7 منٹ کے بعد اب ڈیوٹی پہ حاضر ہو جاتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں مولانا صاحب. اوکے مولانا, ان کا سوال یہ تھا کہ برزخ کی آسان میننگ. اس سے پہلے جو کوشچن ہے وہ لے لیں. نہیں, ابھی کالرز شامل کرتے ہیں. جی مولانا کوشچن کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں, تاکہ اس کے بعد پھر جواب ایک ساتھ دیا جائے. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جی جی پوچھیے. اور میں نے مولانا سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے رشتے دار یا جن سے ملتے ہیں ان کے ہاں حق حلال سے نہیں ہے ان کے گھر میں, کیا ہم ان کے گھر ان سے ملنا, ان کے ساتھ ان کے گھر میں کھانا ہم کھا سکتے ہیں, جائز ہے یا نہیں ہے, یا ان سے قطع رحمی کر لیں. اور یہ پوچھنا تھا کہ اب جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے, لیکن اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ امام حسین بھی آئیں گے, سراد علی اکبر ہی آئیں گے, سب آئیں گے, پھر کربلا ہوگی, کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور یہ ایک اور کوشچن تھا, وہ یہ معلوم کرنا تھا. کوشچنز لیمیٹڈ ٹو دا, اگر آپ ٹاپکس پوچھیں تو بہت مہربانی ہوگی, تاکہ سوالات زیادہ ہیں. اگر آپ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک کوشچنز کریں تو بہت اچھی بات, ورنہ ویسے آپ جی جی پوچھیں. ایک کوشچن جی 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 پوچھیں. جی جی ہم کیا خمس کے لیے پوچھنا تھا کہ کیا میں امام بارگاہ ہیں پاکستان میں, اور وہاں پر گرمیوں میں یو پی ایس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتا نہیں ہے اور مومنین کو تکلیف ہوتی ہے, کیا میں خمس کے پیسے وہاں دے سکتی ہوں یو پی ایس کے لیے؟ بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر, جزاک اللہ. جی اب سوال لے لیجیے جو سلسلے سے آپ کے وہاں کے سب ہو گئے کمپلیٹ. اچھا, میں کوشچنز مولانا ایک آدھ اور لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم, میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی جی پوچھیں. صاحب ایک تو میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں جمعے کی نماز جو ہے اہل سنت برادران کے ساتھ پڑھتا ہوں, تو میرا سوال یہ کہ کیا میں نیت کیا کروں, لائک اس کے بعد پھر میں فرض بھی پڑھ لیتا ہوں, لائک ظہر اور عصر کر کے نا الگ الگ لائک سپریٹ, تو میری نماز کیا وہ لائک جو ان کے ساتھ میں پڑھتا ہوں اہل سنت برادران کے ساتھ, میری نیت تو جمعے کی ہوتی ہے, کیا میری جمعے کی نماز ایکسیپٹ ہوگی؟ اچھا, اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے صلہ رحمی کے لیے جو بات کی ابھی, اس میں اگر صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہو اور صلہ رحمی کی چکر میں آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں یا آپ کی وائف کے فیملی ممبرز آپ کی میاں بیوی کی لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہو, اس کی وجہ سے اگر آپ دونوں سٹانس لے کے ان سے اگر قطع تعلق ہی کرتے ہیں یا کسی بات پہ ان کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ غلط ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ آپ سے قطع تعلق ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے کیوں سٹانس لیا, تو آپ بتانا پسند کریں گے لائک کہ یہاں پہ غلط کون ہوگا, لائک ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں پہ اس کنڈیشن میں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو برادر. مولانا آپ جواب دے دیتے ہیں, پھر کوشچنس بعد میں لیتے ہیں. تو اچھا مولانا ایک لاسٹ کالر لے لیتے ہیں, اس کے بعد جواب کروں گا. جی السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میں ناظرین سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے سوال کرنا ہے کہ 3 ویکس اگو میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے پاکستان میں, تو ان کے لیے ہم لوگ یہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ ہم پڑھے ہیں, اور کچھ اور ان کو بخشنے کے لیے کیا ہم پڑھیں, قرآن بھی پڑھے ہیں. جی اور کیا آپ مثلا ان کے ثواب کے لیے اور مغفرت کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کیا عمل انجام دیا, وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مولانا. احسنت, آپ کوشچن لے لیجئے تاکہ اس کو آنسر کمپلیٹ کر لیا جائے, پھر اس کے بعد بسم اللہ. جتنے کوشچنس رہ گئے بتائیے آپ مجھے جلدی. اچھا مولانا, اس سے پہلے جو بردر نے کال کی تھی فرانس سے, انہیں نے بتایا تھا کہ برزخ کی آسان میننگ, اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ان کی جو جاب ہے وہ وہاں کا جو یونیفارم اور جو جس یونیفارم میں رہتے ہیں جس طریقے سے, وہ ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے سے عرصے میں بریک کے ٹائم جا کے وضو کر کے شوز ووز یونیفارم چینج کر کے نماز پڑھ سکیں. تو وہ شوز پہنے ہوئے جو ہیں کیا نام ہے اس سے نماز پڑھ لیتے ہیں اگر وضو میں ہیں تو. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے برزخ کا معنی پوچھا. برزخ جو عربی لفظ ہے اور اس کی جمع ہے برازخ, یعنی اس کا جو پلورل ہے برزخ کی جمع کیا ہے؟ برازخ.
یہ اس کی جمع ہے. ما معنی البرزخ, برزخ کے معنی کیا ہیں؟ برزخ کہتے ہیں الحاجز بین الشیئین, دو چیزوں کے درمیان کوئی حاجز ہو, یعنی ایک شے جو روکتی ہو اس کو کہتے ہیں حاجز. جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو بیچ میں کوئی چیز جیسے دیوار یہ کھڑی کر دی جائے تو ادھر آپ نہیں جا سکتے ہیں, تو یہ حاجز بیریئر ہو گیا, رکاوٹ ہو گئی, بالکل رکاوٹ, اسی کو کہتے ہیں برزخ. تو اس کا یہ معنی ہے, اس کے اصطلاحی اور لغوی معنی میں نے آپ کی خدمت میں. اور من الموت الی یوم الدین جو ہے, جو عرصہ ہے, اس کو برزخ کہا جاتا ہے. تو اس عرصے کو برزخ کہا جاتا ہے برادر عزیز, اور اس کے معنی ہے حاجز کے, یعنی ایک شے, یعنی دو چیزوں کے درمیان کوئی شے آ جائے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دے, اس کو کہتے ہیں برزخ. یعنی انتقال ہوا کسی شخص کا, اب وہ برزخ میں ہے, ابھی قیامت کی طرف نہیں گیا, یعنی وہ ڈے آف ججمنٹ کی طرف ابھی نہیں گیا, ابھی وہی برزخ کے پیریڈ میں ہے, اسی ایام میں ہے وہ. اور ان کا کیا سوال؟ دوسرا یہ تھا کہ یونیفارم کی ایسی ہے کہ جس سے وہ نماز, شوز آپ کو اتارنا ہوگا, کیونکہ واجب ہے کہ سجدے کی حالت میں جو اعضاء کو ٹکنا ضروری ہے وہ اعضاء کو ٹکنا واجب ہے. اگر مجبوری یہ ہے کہ وہ جاب سے بھی ڈس آنیسٹی نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اگر ڈیوٹی میں ہے تو وہ اس طریقے سے نماز پڑھیں, تو نماز ہو سکتا ہے قبول نہ ہو کیونکہ وہ پرمیشن نہیں ہے, اور اس ٹائم پہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے نہیں, شوز اتار لیں, شوز اتارنے میں کیا ہے؟ نہیں, وہ مثلا جیسے کچھ اسپیشل بوٹس ووٹس بھی ہوتے ہیں, کافی ٹائم لگتا ہے اس کو چینج کر کے وضو کرنے میں, 5-7 منٹ کا بریک لیا, ٹی بریک. نہیں, اس میں اشکال ہے. اچھا, تو اگر قضا ہونے کا مولانا اگر وہ گنجائش ہو تو اس پہ بہتر, جیسے کہ انسان جب ٹریول کرتا ہے پلین میں ہوتا ہے, اس میں اشکال ہے. بہتر یہ ہے کہ جو نماز کا سلیقہ اور طریقہ اور جو شرعی حکم ہے اسی حساب سے نماز پڑھی جائے. جیسے مجبوری ہے مولانا, جیسے پلین میں اگر انسان نہیں پڑھ پاتا ہے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہے کیونکہ مجبوری ہے, لیکن نماز قضا نہیں کرنا چاہ رہا ہے. وہ ایک الگ شے ہے, وہ ایک الگ شے ہے کہ آپ سفر میں ہیں, وہ الگ نماز ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ. اوکے, دوسرا کوشچن ایک سسٹر نے کیا جرمنی سے کہ جو ریلیٹیو سے وہ ملتے ہیں وہ لوگ حرام حلال میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, اور وہ حرام بھی کھاتے ہیں, اس طرح کھاتے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ ہم اپنے ٹائز, اپنے رشتہ داری بریک کر دیں تو یہ کیسا مثلا نہیں, اگر آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ جادہ حق پر نہیں چل رہے ہیں, بڑے مشاکلوں کے اندر پائے جاتے ہیں, تو آپ ان سے کم از کم سلام دعا تو رکھیے, بالکل ایک دم رشتے, ہاں بالکل رشتہ مت توڑیے. بالکل رشتہ توڑیں گے تو حکم نبی کے خلاف ہے. آپ رشتہ دار سے بالکل اپنے رشتے کو بریک نہیں کر سکتے ہیں. آپ کم از کم سلام دعا خیریت, فون کر لیا, کسی جگہ پہ مل گئے آپ نے سلام کر لیا, اس چیز کو جاری رکھیے, اور میرے خیال میں اس چیز سے آپ کو وہ اذیت نہیں دیں گے اور نہ آپ کو کوئی ان سے نقصان ہے. اور بالکل اگر آپ نے بریک کر لیا اس رشتے کو تو کبھی وہ صحیح جادے پر آنا بھی چاہیں گے تو آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. لہٰذا کوشش کریں رشتہ محبت کو جاری رکھیں. اس میں اسی طریقے سے مثلا جائیں ان کے گھر لیکن کوئی چیز کھائیں نا, اگر وہ لگ رہا ہے کہ حرام کھائیں, تاکہ ان کو میسیج ملے کہ یہ جو ہے اسلامک طریقے سے, بٹ آپ بریک نہ کیجیے. صحیح ہے, صحیح ہے. دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا مولانا کہ خمس کا پیسہ اگر وہ پاکستان میں کسی آرگنائزیشن کو کسی کو دیں تو وہ دے سکتی ہیں؟ خمس کا پیسہ جو ہے اگر اجازت ہے مرجع کی, ان کو اجازت حاصل ہے. دیکھیے دو پارٹس ہیں خمس کے, ایک ہوتا ہے سہم امام, دوسرا پارٹ ہوتا ہے سہم سادات. خمس جو ہے 5واں حصہ نکلتا ہے. مثلاً 500 پاؤنڈ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں سے اگر بچ گیا ہے تو 100 پاؤنڈ اس کا خمس ہوگا. 50 پاؤنڈ جو ہے سہم امام کہلاتا ہے, 50 پاؤنڈ سہم سادات. سہم سادات جو ہے غریب سادات کو دیا جاتا ہے, اور 50 پاؤنڈ جو ہے وہ مرجع وقت جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کو دیں, یا جس کو اجازت حاصل ہے اس آرگنائزیشن کو آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی اجازت حاصل ہے اور جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پر آپ دے سکتی, مدد کر سکتے ہیں. دوسرے ایک بردر علی نے کوشچن کیا لندن سے کہ جمعے کی نماز وہ اہل سنت بردرز کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو اس میں نیت کے حوالے سے, یا مثلا نماز پڑھ لی, نیت اپنی کر لی, لیکن جماعت میں کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہیں ڈفرینسز کی وجہ سے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس طریقے سے جو ہے نا ایک دوسرے کو بلیم ہوتا ہے, تو اس سچویشن میں جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ نے جواب دیا وہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ہماری شریعت نے اجازت دیا ہے, اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, خدا اہل سنت کو سلامت رکھے. آپ اہل سنت کے پیچھے نماز آپ جمعہ جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب جن کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, یا کوشش یہ کریں, اس لیے معصوم فرماتے بھی ہیں کہ ہم اپنی زبان پر پہرا رکھیں, اور زبان ایک بچھو ہے, اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ ڈنک یا کاٹتی ہے, لہٰذا اپنی لسان پر پابندی لگائیں, اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی شخص ہمیں ستاتا ہم اس کو نہ ستائیں, کوئی ہمیں پریشان کرتا ہم اسے پریشان ہے. آپ اپنے مورل کے ذریعے, ایک شخص نے امام حسن کو برا بھلا کہا, امام نے اسے جواب دیا, کچھ نہیں جواب دیا, پیار سے جب امام حسین نے اس سے گفتگو کی اخلاق سے, تو وہ امام کا چاہنے والا بن گیا. اسلام اسی شے کا حکم دیتا ہے کہ آپ دوسروں کی طرح نہ بنیے, آپ اپنے اخلاق کو پیش کیجیے
اور دین کی طرف, شریعت کی طرف اس کو اخلاق کے ذریعے لے آئیے انشاءاللہ. مولانا جیسے انہی نے بھی کوشچن کیا, اس سے پہلے بھی کوشچن تھا کہ ریلیٹیو سے لوگ, ریلیٹیو بہت زیادہ ریلیونٹ کوشچنز بھی آئے ہیں کہ کسی بھی لیول پہ جا کے ریلیشنز بریک نہیں کرنے چاہیے, انڈائریکٹلی ان کو میسیج دیتے رہیں, چیزیں اوائڈ کریں. منع ہے, نہیں توڑ منع ہے, کیونکہ آخرت میں خاص سے ون آف دا جو سب سے بڑی مشکلات سے لوگ گزریں گے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے جو ہے اپنے تعلقات توڑ دیتے ہیں. جملہ پیش کر دوں, ہمیشہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ؟ جی جی جی. دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے, کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پالنے والے, میرے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. وہ گناہ کون سے ہیں؟ کہ لوگ اپنے رشتہ دار, حسن معصوم نے فرمایا قطیعۃ الرحم, یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ بریک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے دعا نہیں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, آپ نہ کیجیے. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, رانگ میسیجز بھیجتے ہیں, آپ نہ بھیجیے. آپ اپنا کردار اپنا ماڈل شو کریے. صحیح ہے مولانا. دوسری سسٹر نے کوشچن کیا, ان کے بردر کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں, خدا بری کی رحمت کرے اور ان کو صبر جمیل. تو وہ قرآن جیسے مثلا ریگولر پڑھ رہی ہیں, وہ پڑھوا رہی ہیں, اور بہت سارے اور آپ ان کو ڈفرینٹ جو ہے مطلب مستحبات ریکمینڈ کریں جس سے ان کی, دیکھیں اگر ان کی قضا نمازیں ہیں, جو واجبات ہیں اس کو انجام دیا جائے ان کے وصیت کے مطابق. جو ان کی قضا نمازیں ہیں, جو ڈیو ہے, وہ چیزیں کو انجام دیں. اس کے بعد ان کے لیے ثواب جاریہ کے اعمال کریں, صدقہ جاریہ ان کے نام سے دیں, کار خیر ان کے نام سے دیں. جو آپ کے لیے پاسبلٹیز ہو, جو ممکنات ان کے لیے کریں, تاکہ ان کو یہ برزخ کے جو سخت ایام ہیں ان سے ان کو نجات. سورہ فاتحہ زیادہ پڑھیں, ہر مستحبات میں کا نام قرآن کی تلاوت ہے, سورہ فاتحہ پڑھیں, قرآن کی کار خیر کریں, نیک کام کریں. گریو یارڈ میں وزٹ کر, جیسے آپ نے بتایا, گریو یارڈ میں وزٹ کر کے جا کے انشاءاللہ وہاں پہ 7 بار ان نظر پڑھیں. کار خیر ہیں, جس طرح سے بھی آپ کار خیر کر سکتے ہیں کریں. جی مولانا, ایک کوشچن اور آیا تھا کہ انسان بسم اللہ, ہاں, کوئی انسان اگر بغیر قرآن پڑھے انتقال فرما جائے تو برزخ میں ایسے انسان کو کیا بہت سخت منزل ہے اس کے لیے, بہت سخت منزل, بالکل سخت منزل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے, وی کین ڈو, ہم کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, کار خیر کر سکتے ہیں, اپنے واجبات کو انجام دیں, ساری چیزیں ابھی ہم کر سکتے ہیں. برزخ میں پھر انسان کو یہ پاسبلٹی اور اس کے لیے امکان نہیں ہوگا کہ وہ کار خیر کرے, بٹ اس کے رشتہ دار اس کے لیے کار خیر کر سکتے ہیں. ہاں ہاں صحیح ہے. تو مولانا جیسے کہ ابھی انہی نے سسٹر نے بھی کہا, اور کوئی کوشچن تو نہیں رہ گیا؟ نہیں, ابھی وہ کوشچنز نہیں, لیکن ابھی تھوڑے ریلیونٹ ہیں, میں آپ کو بھی پوچھتا ہوں. مولانا جیسے سسٹر نے سے پہلے کوشچن کیا تھا ہیئر آئل کے حوالے سے, الکوہل کے حوالے سے, جیسے کہ جو حرام حلال کے فوڈز ہو رہے ہیں, اس میں تحقیقات کرنا کتنا ضروری ہے, کس لیول پہ؟ مثلا یا تو اگر جیسے ڈائریکٹ باڈی سے اگر نہیں لگ رہا ہے, مثلا جیسے پرفیوم تو ایسا کہ آپ نے کوٹ کے اوپر لگا لیا, جیکٹ پہ لگا لیا, باڈی پہ نہیں لگ رہا ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی صحیح ہے. دیکھیں آپ نے جو ابھی ایک چیز ارشاد فرمائی کہ کتنا ضروری, فرض کریں کہ آپ کسی غذا کو کھانے کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ غذا جہاں پر آپ کھا رہے ہیں وہ پاک ہے, تو ضرورت نہیں کہ آپ اس کی بہت زیادہ تفتیش کریں اور کچن کے اندر گھس جائیے اور چیک کیجئے پکانے والے کون کیا ہیں. صحیح ہے جی, تو اتنا زیادہ نیسیسری نہیں ہے. صحیح ہے. بٹ جو ہے اگر آپ کو شک ہو جائے تو شک کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یقین ہونا چاہیے نجاست. لیکن کتنا ضروری ہے, مثلا اگر ہم بغیر نان ویج کے کھائے رہ سکتے ہیں, تو ضروری تھوڑی کہ ہم چکن اور مٹن میں حلال کی طرف کھائیں. اگر حرام غذا آپ کے پیٹ میں جائے گی تو اس کے نقصانات, تو ویجیٹیبلز کھا لیں, جو چیزوں پہ شک نہیں ہے, جتنا احتیاط کر سکے اتنا کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نجاست باڈی میں جائے گی تو 40 days تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, اور تمام جو دوسرے ہائیلی ریکمینڈیڈ ایکٹس ہیں. اور مولانا جو جیسے کہ انہوں نے کہا پرفیوم کے حوالے سے یا اس طرح سے اگر باڈی کو نہیں لگے, جی 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 نہیں, سیستانی صاحب کی طرف سے اجازت ہے جس میں ہلکا پھلکا اگر الکوہل ہے تو اس پرفیوم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مولانا جو لوگ, جیسے کوشچن اس سے پہلے آیا تھا کہ جو لوگ گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا تعزیت پیش کرنے جاتے ہیں, اس کا ثواب کیا ہے, حدیث میں کیا مثلا اس میں ملتا ہے, یا جو لوگ اکثر ڈفرینسز پہ سے نہیں جاتے ہیں, جی جی جی, وہ کتنا بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں کہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو بس آخری, من عز الثقل اظلہ اللہ تعالی فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ اکبر. مولا متقیان علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ من عز الثقل, کسی غمزدہ کی اگر آپ نے تعزیت پیش کی ہے اور کسی شخص کو آپ نے جا کر تعزیت پیش کیا ہے, تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں, یوم محشر میں, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ہر طرح سے انسان مشکلات میں ہوگا, اس دن پروردگار اس شخص کو سایہ رحمت کے نیچے رکھے گا. کس کو؟ جو تعزیت پیش کرتے ہیں. یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو کم از کم آپ جائیں شرکت کریں, غم میں شریک ہوں, تعزیت پیش کریں, فون کریں, وزٹ کریں,
اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. جی مولانا دوسرا سوال یہ تھا، ہمارا پروگرام کا وقت ہمارا دعا بھی کرانی ہے، اور ہماری جو کمپین چل رہی ہے مولانا اس کو ابھی 4-5 دن رہ گئے ہیں. جیسے ہم نے جو صدقہ جاریہ کے اوپر بات کری تھی کہ یہ ایسا کار خیر ہے کہ اس میں جو بندہ یعنی شیئر لے گا، سپورٹ کرے گا، اور جب تک چینل چل رہا ہے چلتا رہے گا، جتنا پروڈکشن ہو رہا ہے. مثلا جیسے ایک پروگرام ہے، اس میں مسئلے مسائل کا ایک پروگرام کسی نے جو ہے ہم نے آج ریکارڈ کرایا، اب وہ فیوچر میں لوگ جب واچ کر رہے ہیں تب اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس کا امپورٹنس کتنی ہے؟ دیکھیے چینل بھی جو ہے یہ ایک مرکز، ایسا مرکز ہے جو ثواب جاریہ ہے. What does it mean؟ یعنی چینل کے ذریعے سے مسلسل ثواب کو یا کار خیر کو جو آپ نے انجام دیا اس چینل کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. چینل کے ذریعے سے علوم آل محمد کو نشر کیا جائے گا، اس چینل کے ذریعے سے میسیجز کنوے ہوں گے، لوگوں تک علم پہنچے گا. تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ چینل ایک دن نہیں چل رہا ہے بلکہ اس کو مسلسل چلنا ہے. جب مسلسل چلنا ہے تو جب تک یہ چینل چلے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ثواب جاریہ ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیں اور جتنا ممکن ہو اس چینل کی آپ مدد کریں، مدد کر کے شریک ہو کر خود ثواب جاریہ میں مشارکت. اور اس کے بعد مولانا اس کمپین کے بعد ہماری لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بھی کمپین سٹارٹ ہوگی. زیادہ سے زیادہ مومن کوشش کریں. میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ جو ہے وہ آدمیت کا چینل ہے، انسانیت کا ہے، بشریت کا ہے، سب کا چینل ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس چینل کا نام کتنا پیارا ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے میسج کو اہل بیت چینل نشر کر رہا ہے، اور آپ کے گھر تک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے میسج کو اہل بیت چینل پہنچا رہا ہے. تو ہمارا آپ کا حق بنتا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، ہمیں کرنا ہوگا. کیوں کرنا ہوگا؟ تاکہ ہم قبر کے لیے روشنی کے طور پر کچھ تو کار خیر کر سکیں، یعنی برزخ میں ہمیں اس کا ثواب ملے گا. تو آپ سپورٹ کریں اہل بیت چینل کا، مسلسل سپورٹ کرتے رہیں اور جاری رکھیں، خدا آپ کو اجر دے گا. مولانا بس پروگرام کا وقت ختم ہوا، 2-3 منٹ رہ گئے. لاسٹ میں جو لوگ اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں، اور باقی تمام مومنین جو ریگولر واچ کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی چینل میں پارٹ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم، یا وہاب یا رحمان یا رحیم. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تمام افراد جو اس وقت پوری دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، الہی آمین. ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما. پالنے والے اراکین اہل بیت چینل جو مسلسل خدمت دین اور خدمت اہل بیت انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور جو حضرات بھی اہل بیت چینل کی مدد کر رہے ہیں ان کو اجر جزیل عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا مزید ہمیں خدمت دین کرنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت اور جذبہ عنایت فرما. پالنے والے جو حضرات بھی جہاں سے بھی جس طرح سے بھی اس چینل کی کمک کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، خدا سب کو اجر اجزل عنایت فرما. ان کے مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. اپنی دعاؤں میں اہل بیت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اگلی بار پھر پروگرام لے کے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.